اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع قرآن کیا کہتا ہے ابلیس یا شیطان کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم آیات میں دیکھیں کیا کہتا ہے قرآنی آیات میں ابلیس شیطان کا جہاں ذکر ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں۔ چند الفاظ جو مروجہ عربی کے الفاظ ہوتے ہیں ان کو جو کا جو اسی طرح اردو لینگویج میں اس کو یوز کیا جاتا ہے، جیسے کہ ابلیس۔ اگر میں آپ سے پوچھوں یا جنرلی پوچھا جائے کہ ابلیس کے کیا معنی ہیں، تو عام طور پر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اس کے معنی اب آج سے لکھ لیں آپ۔ دکھی انگریزی میں دکھ کے اندر لپٹا ہوا، ریپڈ اپ ان گریف، اس کے یہ مروجہ، اس کے ٹرانسلیشن لوگ یہ کرتے ہیں ابلیس۔ اور شیطان کے معنی یعنی بد کام کرنے کا آپ کو حکم دیتا ہے، برائی کرنے کا آپ کو کہتا ہے کہ ایسا برا کرو۔ اس کے معنی لفظی معنی شیطان بس برے کام کراتا ہے جو، یا اس کو کہتے ہیں ایڈورسری اگینسٹ مین، یعنی انسان کا برخلاف، یعنی اس کے خلاف جانے والا۔ تو قرآنی آیات میں جو پرسنالٹی بیہیویئر یا وہ نفسیاتی طور پہ جو ان دونوں لفظوں کے معنی کے ساتھ یہ آیا ہے وہ میں بتاؤں گا۔ یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک ہی ذات ہے، ذات ایک ہے یہ ابلیس اور شیطان۔ شیطان کے معنی بتائے میں نے، برائی جو کرواتا ہے، بدی جو کرواتا ہے، اور ابلیس کے معنی جو ریپڈ اپ ان گریف، جو بہت زیادہ اپنے کو دکھی سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ دکھ بھرا شخص کوئی نہیں، دکھ سمجھنا، دکھی ہے۔ یہ ایک ہی پرسنالٹی ہے شیطان کی اور ابلیس کی، مگر جب اس فیز میں ہوگا، وہ ایک فیزز ہوتے ہیں انسان کی شخصیت میں بھی، اس طرح شیطان کے ابلیس کے بھی فیزز ہیں، جس کے معنی انگریزی میں ڈیول ہے اور شیطان کے معنی ایول۔ ڈیول جو ہے انگلش لینگویج میں یوز کیا جاتا ہے فار ابلیس، اور ایول یوز کیا جاتا ہے شیطان کے لیے۔ تو یہ میں انگریزی کے بتا جا رہا ہوں۔ اب یہ ابلیس کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، آیات میں تو میں بتاؤں گا۔ جب بھی کوئی شخص یا ذات، اللہ کی آیت میں تو آپ کو پتا ہے، وہ ذات جب اللہ تعالیٰ سے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سننا، جب اللہ تعالیٰ سے کسی وجہ سے آپ کو مایوسی ہو جائے، آپ کی تخلیق ہو یا ایسی چیز جس میں آپ کا کوئی ایکشن نہیں ہے لیکن اللہ نے آپ کو یہ نقصان کر دیا، تو آپ اللہ سے مایوس ہو گئے اور وہ دکھ اللہ کی طرف سے پہنچا آپ کو۔ تو اس دکھ کے اندر آپ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگینسٹ اللہ کے اگینسٹ جاتے ہیں یا سر تسلیم خم کر کے اس کے آگے اصلاح کرتے ہیں؟ تو صحیح ہے، نہیں کریں گے تو آپ کو ابلیس جو ہے وہ اللہ سے جب مایوس ہو جاتا ہے، اس کے معنی جب مایوسی اور دکھ جو پہنچ رہا ہے اسے اللہ کی وجہ ہے، وہ اللہ کی وجہ سے وہ دکھ پہنچتا ہے اس کو۔ ابھی آیتیں آئیں گی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ سے دکھ پہنچ جائے کسی ذات کو، تو ابلیس جو ہے وہ پرسنالٹی شیطان کی جو ابلیس فیز ہے وہ اس وقت حاوی ہوتا ہے۔ اور جب وہ انسان کی مخالفت شروع کر دے، اس کو راہ سے ہٹانا شروع کر دے، اس کام میں لگ جائے گا، تو وہ شیطان ہے۔ یعنی روٹ کاز دکھ پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے ریبیلیس، یو کانٹ فائٹ اللہ، نو بڈی کین فائٹ اللہ۔ دکھ پہنچا اللہ تعالیٰ سے، اور جو اللہ کی راہ پہ کھڑا ہوا ہے اس سے دشمنی کرنا انسان، وہ شیطانی عمل ہوگا۔ وہ عمل جس کے تحت وہ گمراہ کرنا چاہے گا وہ شیطان ہے۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے دکھ میں آ جائے گا، روٹ کاز اللہ سے دکھ میں آئے، جب اللہ سے اسے دکھ پہنچتا ہے تو وہ ابلیس کے سرتائے اور انسان۔ ہم جتنے انسان ہیں ہم شیطان نہیں ہیں، ہم ابلیس نہیں ہیں۔
ہم انڈر دا انفلوئنس، یعنی ہم ابلیس یعنی دکھ کے اندر، یعنی اس جذبے کے اندر جہاں پہ مایوسی میں لپٹا دے ابلیس، تو ہم اس کا سر تسلیم خم کر رہے ہوتے ہیں ابلیس کو. جب ہمیں وہ اپنے مایوسی میں لپٹا دے گا تو ہم سر تسلیم خم کر رہے ابلیس کو. اور جب ہم شیطان یعنی اس کے تابع ہو کر، اور جب ہم گمراہ کے سلسلے میں لگ جائیں اگینسٹ اللہ کے خلاف، اور ان انسان جو اس کو پریکٹس کر رہا ہے اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں گے، تو وہ شیطان کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں آپ. تو یہ جو لیکچر ہے، یہ جو بیان کیا جا رہا ہے، اس کا وجہ یہ کہ ہم آپس میں دشمنی نہ کریں، ہم آپس میں اس دشمن کو پہچانیں جو دشمنی کراتا ہے. ہم آپس میں دشمنی نہ کریں، ہمارے اوپر جو شیطان یا ابلیس کے وار آتے ہیں اس کی پہچان کریں کہ یہ اس وقت ابلیس کے ہم سر تسلیم کر رہے ہیں، مایوسی کے اندر لپٹے ہوئے، اور ہمیں یہ خیالات آ رہے ہیں، اور اس وقت ہم شیطان کے اندر انفلوئنس میں جا کے ایک کاز کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں انسان کے ساتھ. تو یہ تو ہو گئے معنی ان الفاظ کے ابلیس اور اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن. لیکن جب ہم آیات پڑھیں گے تو اس کی وضاحت ہوتی چلی جائے گی. دوسری ایک چیز بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہے روح. عربی میں روح ایک لفظ ہے جس کے ترجمہ اردو لینگویج میں بھی آلموسٹ اردو لینگویج میں روح کہا جاتا ہے، روح. تو ایک تو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ روح جیسے میں ہوں، میرے اندر ایک روح ہے، جب میں مر جاؤں تو روح پرواز کر جائے گی. یہ سمجھا، یہ میں اس روح کی بات نہیں کر رہا. قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یعنی نفس کیا ہے کہ ہماری جو نفسیات ہے، نفسیات سائیکولوجی، ہماری جو نفسیات ہے اور جو سائیکولوجی ہے اس کو تو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو نفس کو جب موت آ گئی تو کون سی چیز پرواز کر گئی وہ بتائیں گے جو یہ کہتے ہیں. جب نفس کو ہی موت آ گئی تو پرواز کیا کیا، کہاں جا رہا ہے اڑ کے، کون جا رہا ہے، کوئی نہیں جا رہا. تو بتانے کا مقصد ہے کہ روح جو عربی میں استعمال ہوا ہے اور جو ہمارے اردو لینگویج میں اگر میں اس کو اس طرح سمجھاؤں کہ جب بھی ہم آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور جب ہم الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایک بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے، بات سے زیادہ ہمارے پاس ایک اسپرٹ ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بات ہم اس آدمی کو بتا دیں، جو بھی ہمارا جو ہمارے رشتے دار ہیں، جو لوگ ہیں. تو میرے پاس اس کی ایک اسپرٹ ہوگی، ایسنس، ایک روح اس بات کی. اس بات کو میں کچھ الفاظ کا سہارا لے کے اس بات کو دوسرے تک پہنچاؤں گا. تو جو الفاظ میں لیتا ہوں، جس کا سہارا لے کے میں وہ کنوے کر رہا ہوں اپنے پارٹنر کو یا اپنے دوست کو یا اپنے بیوی کو یا ماں کو یا باپ کو یا بہن بھائی یا اولاد کو، جو میں نے الفاظ استعمال کیے، اس الفاظ سے پرسیو کرنے والا دوسری طرف جو اس کو سمجھ رہا ہے، وہ اس کے اسپرٹ سمجھ رہا ہے اس بات کی کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وقت جب جھگڑا ہوتا ہے کسی بھی سچویشن میں، ہم الفاظ کو پکڑ لیتے، تمہارا یہ مقصد ہے. میں نے کہا بھائی میرا یہ مقصد نہیں ہے، کیونکہ میں جو الفاظ جو بیان کر رہا ہوں، جو اسپرٹ دینا چاہ رہا ہوں، وہ دوسرا اس الفاظ کے کچھ اور معنی لے رہا ہے. تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک نفس اسپرٹ کو ٹرانسفرنس میں یہ پرابلمز آتی ہیں کہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اس کو جو روح ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو بہت زبان کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ اسپرٹ جو وہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ انڈائریکٹلی آپ تک پہنچ جائے، ڈائریکٹ نہیں. تو کسی بھی الفاظ کو، کسی بھی پیغام کو ایک دوسری چیز کو پہنچانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک روح ہے، اسپرٹ ہے. تو کہتے ہیں اسپورٹس مین اسپرٹ، یہ اس کی اسپرٹ سمجھیں، اس کی روح سمجھیں، اس کا مقصد سمجھیں. اس کو روح کو عربی میں کہتے ہیں روح. جب یہ کہا جائے اس کی اسپرٹ کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہے، اس کے آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے عربی لینگویج میں، تو اللہ تعالیٰ اس ورڈز کے تھرو، ان ورڈز کے تھرو ایک اسپرٹ کو، ایسنس کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے عربی میں، اس میں الفاظ ہے، سینٹنسز ہیں، آیات ہے، وہ الفاظ ہے، کلام ہے. اس کو جب پڑھتا ہے آدمی تو اس کے اندر جو ایسنس ہے اور اسپرٹ ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہے.
اس اسپرٹ کو جو وہ پہچانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا آیت پر تدبر کرتے ہیں یا غور کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کی جو اسپرٹ ہے، ایسنس، وہ جب ہم پہ عیاں کر دیتا ہے تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو چند الفاظ استعمال بتا دیے۔ عربی لینگویج میں روح جب آئے گا اس کے معنی سمجھ جائیں، روح عربی کا روح، اور ایک ابلیس کے معنی بتائے، اور ایک شیطان کے۔ دوسرا یہ کہ دوران گفتگو میں بائبل کے بھی کچھ کوٹیشنز کوٹ کروں گا، یہ بتانے کے لیے کہ آپ دیکھیے کس طرح کی باتیں بائبل میں لکھی ہوئی ہیں جس کو معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اللہ کا کلام ہے، تو وہ بھی کمپیریزن میں ہوگا۔ اور بائبل میں ٹوٹل یہ سمجھ لیں کہ سیٹن جو ورڈ استعمال ہوا ہے بائبل لینگویج میں وہ 12 دفعہ ہے، اور ڈیول استعمال ہوا ہے وہ میرے خیال سے 7، ٹوٹل 19 سمجھ لیں آپ ورسز ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اچھا خاصا ذکر قرآن مجید میں شیطان کا اور ابلیس کا بار بار آیا ذکر، اتنا بار بار آیا کہ آپ اللہ اور رسول اور پھر شیطان، یہ ضروری ہے آپ کو پہچاننا۔ یعنی اگر آپ شیطان کو نہیں پہچانیں گے، اور یہ واحد کتاب قرآن مجید ہے جو شیطان کو، ایول کو، برائی کو، مایوسی میں لپٹے ہوئے کو ایکسپوز کر رہا ہے، باقاعدہ واضح طور پہ اس کو کھول کر بیان کر رہا ہے، کلیریفائی کر رہا ہے کہ انسانوں دشمن کو پہچانو۔ اور ہم جتنے انسان ہیں اگر ہم کتاب اللہ نہیں جانتے تو ہمارے پاس پہچان نہیں ہے اس ابلیس شیطان کی ایٹ آل، اور اس نے ہمیں قبضے میں باقاعدہ مایوسی میں لپٹا رکھا ہے، بری طرح مایوسی میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ہم کنٹینیوس اللہ اس کے رسول کے خلاف ایکشن کیے جا رہے ہیں، یہ سمجھتے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ دوسرا آپ یہ سنیں گے کس طرح وہ مایوس ہوا اور کیوں ہوا۔ تیسرا تو پھر جب وہ اس نے احساس ہو گیا کہ میں، اس کو احساس کمتری کا بھی احساس ہوتا ہے، اور پھر وہ کیا ڈیسیجن کرتا ہے ابلیس جس کی وجہ سے وہ شیطان بنتا ہے اور انسان کا دشمن ہو جاتا ہے، اور کس طرح پھر وہ گمراہ کر رہا ہے۔ یہ چند آیات میں آج پڑھوں گا، یہ انشاءاللہ پھر دیکھیے آپ کو اس کی پہچان ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیے پڑھیں گے کس طرح وہ ہمارے ساتھ، ہم کیسے پہچانے کس طرح وہ ہمارے ابلیس بنا ہو۔ سورہ صاد 38 سورت، اس کی آیا 71۔ اس کی آیت ہے صاد 38 کی 71، 72، 73 اور 74۔ یہ میں چاروں پڑھتا ہوں، اس کو سنیے۔ اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا بے شک میں ایک بشر کو مٹی سے خلق کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، پس تم اس کو سجدہ کرنے کے لیے گر جانا۔ پھر تمام فرشتوں نے اکٹھا ہو کر سجدہ کیا سوائے ابلیس، اس نے بڑائی چاہی اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہ مطلب ہم کو یہ پتہ چلے گا ان آیات میں کس طریقے سے ابلیس کا وجود آ رہا ہے، کس طرح وہ ابلیس کے معنی ہے مایوسی میں لپٹا ہوا، دکھی، دکھ بھرا۔ تو کس طرح ہوتا ہے دیکھیے، جب اللہ نے کہا ملائکہ سے کہ بے شک ایک بشر کو میں مٹی سے خلق کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ اپنی روح پھونکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی حصہ، روح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو اللہ کا ہم یہ کلام پڑھ رہے ہیں، یہ جو الفاظ استعمال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس کی سینس، اس کی ایسنس، اس کا مقصد وہ پھونک رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں اس بشر میں اپنی روح
اپنی روح کا مقصد جو اس کی سینس ہے کلمات کی، جو اللہ کے کلمات ہیں، یہ الفاظ ہیں، یہ جو آیات میں جو الفاظ استعمال، اس کا جو ایسنس ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس بشر میں پھونک دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، مطلب تم سجدہ کر دینا. تو اس کے معنی اللہ تعالیٰ نے بشر کو سجدہ کیوں کروایا؟ کیا مٹی کو سجدہ کروایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بشر کو جسے مٹی سے خالق کیا، جس کے اندر اللہ کے کلام کی، اللہ کی آیات کی، اللہ کی کتاب کی روح تھی، اس کو سجدہ کروا رہے ہیں اس بشر کو اللہ تعالیٰ. ہم سب انسان جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے اندر اللہ کی آیات کی روح موجود ہے. یہ الفاظ جو استعمال کیے جا رہے ہیں، اس سے آپ کے اندر جو روح ہے اس سے میچ ہونی چاہیے، پروگرامنگ سے نہیں. جو آپ کو پروگرام کر دیا آپ کے معاشرے نے، آپ کے خاندان والوں نے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. جو اللہ تعالیٰ نے ہر بشر کے اندر روح پھونک رکھی ہے، جس کے لیے الفاظ جب سنائے جاتے ہیں اردو یا انگریزی یا عربی میں، وہ اس روح سے پہچانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے بات. یہ روح ہے، یہ پہچان ہے. یہ نہیں کہہ سکتے قیامت کے روز ہمارے صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا. روح تو اندر ہے ہمارے، ہر بشر کے اندر ہے. چاہے وہ کوئی لیبل اپنے اوپر لگا لے، چاہے وہ جو کا، چاہے وہ کرسچن کا، چاہے وہ ہندو کا، چاہے وہ بدھسٹ کا، چاہے وہ ایتھیسٹ کا، چاہے ایگنوسٹک کا، کسی کا لیبل لگا لے. انسان، ہر انسان کے اندر روح موجود ہے اللہ کی. روح کے معنی کلام جو اللہ تعالیٰ یوز کر رہا ہے، ورڈز ناؤ، ابھی جو سن رہے ہیں آپ عربی میں ورڈز جو اللہ کا کلام ہے، اس کی جو سینس ہے وہ ہمیں معلوم ہے. اب جب الفاظ سنتے ہیں ہم، تو ہم تصدیق کیا ہوتی ہے؟ ہماری روح تصدیق کر دیتی ہے یہ صحیح بات ہے. یہ اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہر انسان، کیونکہ اندر سے وہ کوئی باہر سے نہیں جا رہی، کوئی باہر سے کوئی نالج نہیں جا رہی آپ کو، اندر ہے آپ کے روح. اس کے الفاظ، اس کے ورڈز، اس کے سینٹنسز، یہ ہم سن رہے ہیں. یہ تو اب سنیے کہ یہاں پر کیا، جب اس میں روح پھونک دوں، اس بشر میں جس کو ٹھیک ٹھاک ہے اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم سجدہ کر جانا. تو اللہ تعالیٰ، لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ہے، انسان کے لیے کیوں سجدہ صاحب اللہ تعالیٰ نے کیوں کروایا فرشتوں سے؟ تو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ کو جواب یہ ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات میں جو سینس ہے وہ اللہ کی بات ہے. اس بات پر آپ سر تسلیم خم کر دیں. ہم سب کرتے ہیں نا سر تسلیم خم، بولنے والا کوئی بھی ہو، بولنے والا میں ہوں یا کوئی اور ہو. اصل تو ہم سب اللہ کی آیت جب ہم پہ واضح ہو جائے تو ہم سر تسلیم خم کر رہے ہیں آیت کو. کسی کے بشر کے تھرو آ جائے بات تو ہم اس بشر کو سجدہ نہیں کر رہے، اس بشر کو سجدہ کر رہے ہیں آیات کی وجہ سے. تو اللہ نے ملائکہ سے سجدہ کروایا روح کی وجہ سے. روح تھی نا اس بشر میں جس کو ٹھیک ٹھاک کیا، اس لیے سجدہ کروایا کہ اپنی روح پھونک رہا ہوں، ایسنس، تو اس پہ سجدہ کرو. اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ بغیر روح والے انسانوں پہ ہم سجدہ کر رہے ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ کی آیت کی روح نہیں ہے اس پہ سجدہ کیے بیٹھے ہوئے. انسان اپنا نوکر بنا رہا ہے، بغیر روح کے لوگ ایک دوسرے کے آگے سجدے میں. اینی وے، تو اب یہ روح سمجھ. تو اب دیکھیے کیا ہوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، سوائے کس نے نہیں کیا؟ ابلیس. اس کو کیوں ابلیس کے معنی دکھی. دکھ کیا پہنچا اس کو؟ دکھ کیا پہنچا کہ مطلب میں تھا بہتر، آگے آ جائے گا، اس کی پہچان آ جائے گی. لیکن اس نے یہاں دکھایا بھی، اس آیت تک بات کروں، استکبرا، اس نے بڑھائی چاہی، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سو گیا. اب وہ دکھ تو اس کے لفظ ہے کہ دکھی، ابلیس جو ہے وہ دکھ، میں نے تو دکھی ہے، لیکن اس نے تکبر کیا، بڑھائی چاہی. بڑھائی کیا چاہ رہا ہے وہ تو آگے آیت میں آ گیا. لیکن اسی آیت میں اگر ہم سوچیں کہ وہ بیسیکلی جو اللہ نے کہا تھا سجدہ کرنے کو، کس نے کہا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ جب ایک بات کہہ رہا ہے تو وہ 100% سچ اور حق ہے، اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا بالکل کر دینا چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید فرشتوں کو فری ول نہیں تھی. یہ پہلا پروف ہے کہ فرشتوں کے پاس بھی فری ول ہے، کہ سارے فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سجدہ کر دو اس شخص کے لیے جس پہ اپنے ہم روح پھونک دیں. تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سوائے وہ دکھ ہو جا جسے دکھ پہنچا، سوائے جو دکھ بھرا تھا، دکھی، اس نے سجدہ نہیں کیا. وہ انسان اب اس دنیا میں آج بھی
اللہ سے جو مایوس اور دکھ میں آ جائے گا وہ سجدہ نہیں کرے گا اللہ کی آیت کو, وہ ابلیس کا تابع ہو جائے گا. یاد رکھیں, میں آپ کو سمجھا کہہ رہا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ بات. ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی سمجھیں کہ اگر کوئی شخص دکھ اللہ سے آ جائے, اس کو دکھ اللہ سے محسوس کر لے کہ مجھے اللہ کا دکھ پہنچا ہے, اللہ نے مجھے دکھ پہنچایا ہے, اور وہ اپنی اصلاح نہ کرے, تو وہ سجدہ نہیں کرے گا اللہ کے کلام کو, اللہ کی بات پہ سر تسلیم خم نہیں کرے, اس روح کو تسلیم خم نہیں کرے گا, ان الفاظوں کو, کلام کو, کیونکہ وہ ابلیس کے سبمیشن میں آ جائے گا. اچھا ایک چیز مجھے بتانی تھی, سوری بتا دیتا ہوں میں یہیں پر, کیونکہ آگے پہ ابھی وہاں پر جانے سے پہلے ایک آیت کے ریفرنسز نوٹ کر لیں اپنے پاس. البقرہ 2, روح ہے نا, روح جہاں لکھا ہوا ہے, جہاں عربی میں روح لکھا ہے نا اسی پیج پہ, وہیں کے قریب لکھ لیں. البقرہ 2 اس کی 31 آیت, بقرہ 2 کی 31 آیت ہے, اور ایک بقرہ 2 کی 37 آیت, یہ اپنے پاس لکھ لیں. میں آپ کو اس روح کو سمجھانا چاہ رہا تھا ایک کسی کانٹیکس میں. دیکھیے جو روح پھونکی ہوئی ہے اس کے لیے ورڈز بھی دیے, پھر جو روح پھونکی ہوئی ہے اس کے لیے اس ناموں کے نام کے بھی دیا. تبھی تو فرشتوں سے کہا تم بتاؤ, تو بتا نہیں سکے, ان کے پاس روح نہیں ہے, فرشتوں کے پاس روح نہیں ہے, اور روح ورڈ سوائے بشر آدم کے کسی کے اندر نہیں ڈالی اللہ نے. یہ ایسنس جو ہے نا روح, سوائے بشر اور آدم کے کسی بھی جانوروں میں نہیں ہے. جانوروں میں نفسیات ہو سکتی ہے کہ ان کی ایک نفسیات ہے جانور کی. جب بھی میں نے عربی میں انگلش میں کہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر شخص کی جو نفسیات ہے, ہماری اپنی جو سائیکولوجی ہے, اللہ کہتا ہے ہم سب کو, تم سب کو ایک نفسیات سے بنایا, سب کی موت آئے گی, لیکن ہمارے جانوروں میں روح نہیں ہے اللہ کی. یہ یاد رکھیں, میں روح صرف بشر میں ہے, اور وہ ہے اللہ کی آیت کی سینس اور ایسنس, اور اس کے لیے کلام جو ورڈز ہیں اللہ تعالیٰ کے, یا اس کے جو نام ہے, جو نام ہے اللہ نے بتائے تھے آدم کو, وہ ہمارے پاس موجود ہیں ایسے. تو ہم ان ورڈز کی مدد سے روح سمجھ رہے ہیں, ان ورڈز کی وجہ سے جو لیکچر چل رہا ہے. تو اب یہ روح کا میں نے ایکسپلینیشن جو بتا رہا تھا, کلمات اللہ نے آدم کو نام بھی دکھایا, وعلم آدم الاسماء کلھا فتلقى آدم من ربہ کلمات. کلمات کہتے ہیں جمع ہے کلام کی, کلمات ورڈز کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلکا کر کے سکھا دیے. تو روح تو تھی, تو الفاظ ان کو سمجھ میں آ گئے. اگر روح سمجھ میں روح ہمارے سب کے اندر ہے, الفاظ جب کلام سامنے آ رہا ہے تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ میں نے اس لیے ضروری سمجھا تھا بتانے, کیونکہ ابھی آگے دیکھیں کیا ہوگا. سورہ صاد 38 اس کی 75-76 آیت. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. اس نے یعنی اللہ نے کہا اے ابلیس, کس نے تجھے اس کو سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا یا خلق کیا؟ کیا تو تکبر بڑھائی چاہتا ہے, یا کیا تو اعلیٰ لوگوں میں سے ہے؟ ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے, تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور تو نے اس کو مٹی سے خلق کیا. اب دیکھیے جب اللہ تعالیٰ, اب یہ اللہ تعالیٰ جو اب یہ ابلیس سے, میں نے آپ سے کہا تھا ابلیس کیسے بن رہا ہے, دکھی کیسا ہو رہا ہے وہ, کہ اس کو دکھ کیا پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کروایا, روح نہیں ڈالی اس کے اندر. اگر روح ڈال دیتا اللہ تعالیٰ, اس کو کلام سکھا دیتا تو مسئلہ سالو ہو جاتا. اللہ نے آدم میں روح, بشر میں روح ڈالی اور اس کو کہا سجدہ کرو, تو کلام وہ جانتا تھا, اللہ نے کہا بتاؤ نام بھی بتا دیے. صحیح ہے. تو یہ جو تھے ان کو جناب دکھ پہنچ گیا ابلیس کو. ہے یہ فرشتہ ہے, یاد رکھیے گا, فرشتہ جس کو دکھ پہنچ جائے. جن فرشتوں نے سجدہ کر دیا وہ فرشتے رہے, لیکن جنہیں دکھ پہنچ گیا کہ ہمیں کیوں نہیں دی, ان کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے, اللہ نے کہا کیا, اس نے کہا اللہ نے, ابلیس کیا, کس نے تجھے اسے سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا؟ اب کیا اللہ بتا رہا اس کی سائیکی, کیا تو تکبر چاہتا ہے, بڑھائی, یعنی یہ اس کی پرابلم ہے, بڑھائی چاہتا ہے یا تو اپنے کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے. یعنی یہ دو پوائنٹ سمجھیے کہ جو شخص ابلیس کے اتباع میں ہے وہ یہ ضرور کرے گا کہ اللہ کی آیا کے آگے سر تسلیم خم اگر نہیں کرے گا تو بڑا ہی جائے گا, وہ اپنے کو بڑا سمجھے گا. اللہ کہے کیا تو بڑھائی چاہتا ہے یا تو اپنے کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے؟ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا کون سمجھ پاتا ہے؟ یہ ابلیس, کیونکہ دکھ پہنچا ہوا ہے. تو دیکھیے اس نے کہا, ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے,
تو نے مجھے آگ سے تخلیق کیا اور اسے آگ اس کو مٹی سے. یہ دیکھا سٹینڈرڈ, یہ اللہ کا دیا ہوا سٹینڈرڈ ہے. یہ جو میں انا خیر منہ جو ہے یہ کیا ہے کہ میں بہتر ہوں اس سے, یہ اپنا سٹینڈرڈ بنایا انہوں نے. سمجھ رہے ہیں آپ کہ آپ کو کمپلیکسٹی ہے سیویئر قسم کی, احساس کمتری ہے, تو آپ نے باقاعدہ ایک سٹینڈرڈ بنا کے کہ میں اس سے بہتر ہوں, اور ایک فالس سٹینڈرڈ کریٹ کیا. فالس سٹینڈرڈ کیا, کس طرح بہتر ہوں کہ میں جیسے اسے آگ سے بنایا, مجھے مٹی سے, مجھے آگ سے, اس کو مٹی سے. مٹی اور آگ کا کمپیریزن آپ کو دکھا رہا ہے, لیکن اس پورے واقعے میں دیکھیے اللہ نے کہا تھا جب اس میں اپنی روح پھونک دوں, اپنی میں روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا. اس سے ذکر بھی نہیں کیا. جو آپ الفاظ سن رہے ہیں اس سے میں الفاظوں کے ذریعے آپ کو روح ٹرانسفر کرا رہا ہوں, ایسنس, مقصد سمجھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی اس کو میرے الفاظوں سے جو مل کے سامنے بات آ رہی ہے, اصل چیز ہے روح. تو اس روح کو مائنس کر دیا اس نے, اور کیا کہا, یہ الفاظ لیا ہے کہ یہ مٹی کا ہے, مٹی کا اسے آپ نے تخلیق کیا, مجھے آگ سے بنایا. تو یہ مٹی اور آگ کا کمپیریزن تو ایک جملہ ہے. میری نظر میں اگر آپ دنیا میں آ جائیں تو آپ اتنی چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ زندہ ہے ہی نہیں آپ کمپیریزن کے اندر. آپ زندہ ہی نہیں بغیر کمپیریزن کے. پتا ہے آپ کو کمپیریزن, نمبر 1 کمپیریزن دیکھیے آپ, ملک کا کمپیریزن. آپ کون ہیں؟ پاکستانی ہیں. پاکستان میں شہر ہیں, ایک اسلام آباد ہے, کراچی ہے, اور ایک لاہور ہے. تو یہ کیا ہو گیا, شہر ملک, شہر بھی ہو ملک. دوسری آئی لینگویج, زبان کا کمپلیکس, اور جناب اردو, پریجوڈس بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ سب کمپلیکسٹی کون کرا رہا ہے, کمپیئر کون کر رہا ہے. اردو زبان اچھی ہے, سندھی اچھی ہے, یا پنجابی اچھی ہے, آج کل سب آ رہی ہے زبانیں. زبانیں اللہ نے بنائی ہیں ساری, کوئی انسان کا اس میں دخل نہیں ہے. یہ شکلیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ رنگ جو دیکھ رہے ہیں, کالے پیلے نیلے, یہ سب اللہ بنا رہا ہے. میں آپ آج کے بعد سے جب آپ کمپلیکس کی بات کریں گے آپ خود بتا دیں گے آپ یہ کمپلیکس ابلیس بتا رہا ہے. سمجھ رہے آپ. تو یہ پھر اس میں جناب کلر کا ہو گیا, لینگویجز کا ہو گیا, اور ایک تو یہ کمپلیکس ہے, عورت مرد کا جھگڑا ہو رہا ہے. بتائیے آپ یقین کریں, مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پہ الگ الگ بنایا. نفسیات میں تقریباً نفسیات سیم ہے. اللہ کی نظر میں تو ہم کو, اللہ کی نظر میں وہ سب سے اچھا ہے جو سب سے اچھا تقوی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اس میں عورت مرد کا کوئی دخل نہیں ہے. ان کی بایولوجیکل ڈفرینس کے ہونے سے بچوں کی ریپروڈکشن کی پوائنٹ آف ویو سے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا, وہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. لیکن کیونکہ آپ مرد ہیں تو آپ غلط ہیں, اور کیونکہ آپ عورتیں ہیں تو آپ غلط ہیں. استغفر اللہ. یہ بتانا تھا. اب انہوں نے بھی بتا دیا اپنا سٹینڈرڈ کہ ہم میں کیوں نہیں کر رہا. اور اب دیکھیے, اور یہ بھی یاد رکھیں, کہہ لے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے تھوڑی کلام کرتا ہے. میں نے کیوں آپ سے کیوں نہیں کلام کرتا, کہ اللہ کلام صرف شیطان رسولوں سے اور پیغمبروں سے اور نبیوں سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور میں نے کہا یہ جو بات کر رہے ہیں کلام, یہ کون ہے, یہ ان کا کیا نام ہے, شیطان. یہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں میں نہیں کر رہا, اس کو مٹی سے. کون کس سے کہہ رہا ہے, دیکھا کیسے ڈرایا اس نے. ابلیس نے کہا ہوا ہے کہ آپ سے کلام نہیں کر, تم بہت گندے لوگ ہو. اللہ تعالیٰ صرف نبی اور رسولوں سے. اب میں خود جو کلام کر رہا ہے یہ دیکھیے آگے سورہ الاسراء 17 دیکھیے, کنٹینیوس بات کر رہا ہے وہ. 17 کی 62 قال اريتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا. ابلیس نے کہا تو دیکھ کیا یہی ہے جس کو تو نے میرے اوپر کرم کیا, اگر تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے تو میں سوائے کچھ لوگوں کے اس کو ضرور اس کو اور اس کی ذریت کو دنیا دار بنا دوں گا. قال اذهب فمن تبعك منهم فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءً جَزَاءً مَوْفُورًا. اس اللہ نے کہا چلا جا, پھر ان میں سے جو کوئی تیری اتباع کرے گا پھر بے شک تمہاری جزا جہنم ہے, بہت جزا ہے. اب دیکھیے کون ابلیس کیا کہہ رہا ہے, یہ بار بار سنتے ہیں یہ کون, اللہ تعالیٰ سے ابلیس کیا کہہ رہا ہے. کیا کہا اس نے, ابلیس نے کہا تو دیکھ کیا یہی ہے جس کو تو نے میرے اوپر مکرم کیا, اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا تو میں سوائے کچھ لوگوں کے تجھے میں اس کو اور اس کی ذریت کو ضرور دنیا دار بنا دوں گا. یہ کس سے کون کس سے کہہ رہا ہے, کون کس سے کہہ رہا ہے, ابلیس اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے, اور آپ سے اللہ کلام نہیں کر سکتا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابلیس سے تو بات کر رہے ہیں. ابلیس باقاعدہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے, ڈائریکٹ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے
کہ تو دیکھ کیا یہی ہے جس کو تو نے میرے اوپر مکرم کیا. یہ اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے. اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے گا تو میں اس کو دنیا دار اور اس کی ضروریت کو دنیا دار بنانا کیا ہوتا ہے. تو جو انوسنٹ کی لائف جو ایڈولسنس ایسی ایج ہوتی ہے جس میں آدمی غلطیوں سے گھبرا رہا ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے نا, سیکھ رہا ہوتا ہے, برائی میں بھی قدم نہیں رکھا ہوتا, تو وہ کہتا ہے دیکھو بات سنو, ابے بھائی تھوڑا سا کرو لیکن غلطی کرو, ہر چیز کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. سنا آپ نے, ایک دفعہ پی کے دیکھو سگریٹ, چوری کر لو, کچھ حد نہیں ہے, ایکسپیرینس دیکھو. کوئی غلط کام کو تمہیں سمجھ میں کیسے ہے غلط کیا ہوتا ہے, سمجھنے کی کچھ سے پتہ نہیں. عورتوں کے ساتھ لیڈیز کا, جینٹس کا تو مجھے خوب اچھی طرح پتا ہے کہ ہر غلط کام میں کہنا ایکسپیرینس کر کے دیکھیں. آپ برائی جب تک کرو گے نہیں تو برائی کا پتہ کیسے چلے گا صاحب. اچھا یہ غلطی ہم کرتے ہیں برائی کرنے میں, جیسے برائی کر کے دیکھ رہے ہیں, یہ پتہ نہیں دیکھتے تھے عادت بن جاتی ہے, اور پھر اس کا آدمی عادی بن جاتا ہے, اور پھر کنٹینیوس کر رہا ہوتا ہے, پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اس میں سے. تو یہ کہا تھا اس نے کہ میں اس کو اور اس کی ضروریت کو ضرور دنیا دار بنا دوں گا. مقصد یہ کہ ورلڈلی ایکسپیرینسز کرا دوں گا, سارے غلط کاموں کے ایکسپیرینسز, سب چیز کا ایکسپیرینس بنا دوں. تو اب یہ چیز سمجھی کہ تو اللہ نے اس پہ کہا چلا جا, پھر اگر جو کوئی تیری اتباع کرے گا, اتباع, یہ دیکھیں لفظ فمن تبعک, تبعہ کا مطلب اتباع, کس کی, تیری اتباع کرے گا, یعنی رسول کی نہیں, اس کی, شیطان کی, ابلیس کی. جو تیری اتباع کرے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو آگے صاحب یہ ریزن سمجھ میں آ رہی ہے, دنیا دار بنا کون رہا ہے, سب وہ کر رہا ہے, مہلت بھی مانگ رہا ہے ابلیس, اور بات چیت بھی کر رہا ہے. تو جب اتنی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا, کیونکہ اس نے مہلت مانگ لی تو اس کو مہلت دی جا رہی ہے. الاسراء 17 اس کی 64 اور 65, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. اور ان میں سے جس کسی پر تیری استطاعت ہو اسے اپنی آواز سے بھڑکا دے, اور ان پر اپنے خیالات کو اور اپنی مردانہ طور طریقوں کو درآمد کر, اور ان کے اموال اور اولاد میں شراکت کر, اور ان سے وعدے کر, اور شیطان کا وعدہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں. بے شک میرے بندوں پر ہرگز تیری کوئی سلطانیت نہیں ہوگی, اور تیرے رب ان کی وکالت کرنے کے لیے کافی ہے. اب جناب اللہ تعالیٰ نے مہلت بھی دی, اور اب یہ سننے والے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک تو مہلت دی اور ساتھ ساتھ نے یہ بھی بتایا کہ یہ ہے وہ مینز یعنی ذریعہ, ان ذریعوں کے تحت تو گمراہ کر سکتا ہے. یعنی یہ مینز دیے, یعنی ذریعہ. یہ ذریعہ کیا ہے, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ, اور ان میں سے جس پر تیری استطاعت ہو اسے اپنی آواز سے بھڑکا دے. ہم ایک ایک کو ڈیل کریں گے, ایک ایک کو. یعنی سب سے پہلے ہے کہ تو بھڑکا لے جس پر تیری استطاعت ہو, جو تیرا غلام ہو, جو تجھے سر تسلیم خم کر دے, جو تیری اتباع کرنا چاہتا ہے, اس کو اپنی آواز سے بھڑکا دے, سٹر اپ کر دے, اشتعال میں لیا, یا آواز سے, سمجھ آواز سے. تو شیطان کی یا ابلیس کی آواز کس نے سنی؟ کون سی ایسی آواز ہے جس سے آپ باقاعدہ سٹیمولیٹ ہوتے ہیں آواز سے؟ آواز ایک یہ آواز ہے, اور یہ کیا ہے آواز؟ میوزک. میوزک کیا ہے؟ آواز ہے, ساؤنڈ. میوزک کو کیا کہیں گے آپ؟ آواز. بانسری کی آواز, اور گٹار بیٹ, ڈرم. مطلب آپ یہ دیکھیں جتنے بھی ساؤنڈ کے سسٹم کے انسٹرومنٹس ہیں وہ ایک آواز کریٹ کر رہے ہیں, اور آواز ہے نہیں آواز. تو یہ دکھی کون ہے؟ یہ وہی ہے ابلیس. تو آواز سمجھ میں آ گیا, آواز سے کس طرح گمراہ کر رہا ہے. صرف ساؤنڈ کی میں نے بات کی ہے, اس کے اندر جو پوئٹک سینس ہے وہ ایک الگ چیز ہے. صرف آواز, آواز کے اثرات میوزک سے آتے ہیں, ساؤنڈ کے اثرات. اگر میں اس آواز میں کچھ سینس ٹرانسفر کر دوں وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو آواز کے ساتھ سینس بھی آ گیا, سمجھ رہے ہیں؟ گانے والے جو ہیں ان کے گردن میں, گلے میں کون بولتا ہے, کیا بولتا ہے, کیا بولتے ہیں,
جنہیں اس کا آج سے نام کیا ہو گیا؟ شیطان. تو صاحب آواز ہو گئی. اچھا آگے وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ, دوسری چیزیں اور ان کے اوپر درآمد کر اپنے خیالات. یہ چیز سمجھیں آپ کہ خیالات جو ہیں وہ ہمارے اوپر اکیلے میں ہم بیٹھے ہوئے بظاہر لگتا ہے کہ جیسے یوں بیٹھے ہوئے, یوں نہیں بیٹھے ہوئے آپ. کوئی آدمی خالی ذہن کبھی بھی نہیں ہوتا جب تک سوئے گا نہیں. سونے کے علاوہ جب تک جاگ رہا ہے تو اس کے ذہن کے اندر اگر وہ کام کر رہا ہے, کوئی کام کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے, تو اس کے خیالات میں پلاننگ انوالو ہو گئی کچھ کام کی. لیکن ایک آدمی بیٹھ کے باقاعدہ خیالات میں چیزیں آ رہی ہیں اس کی, جس کو ہم مختلف چیزیں میں لینگویج میں استعمال کرتے ہیں فینٹیسی, وہ بھی خیالات ہیں. سمجھنا خیالات تو خیالات کو درآمد کر رہا ہے آپ کے اندر اوپر. اللہ کہا تو یعنی شیطان ابلیس تو خیالات لے کے آ جاؤ اپنے اس شخص کے اوپر. تو اس کو ہم کہتے ہیں لینگویج میں انگریزی میں اسکول آف تھاٹ. یعنی میرے آپ کے کیا خیال ہے؟ ایسا سنو آپ نے جملے باقاعدہ ہم بولتے ہیں آپ اپنا خیال بتائیے. یعنی آپ اپنا بتائیے جو شیطان نے آپ کے اندر پور کر دیا ہے وہ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے. کیونکہ اللہ کہا ہے درآمد کر اپنے خیالات سے ان کے اوپر. اپنے خیالات, شیطان سے کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے خیالات سے ان کے اوپر امپورٹ کر دے, درآمد کر دے لوگوں کے اوپر. تو لوگ کہتے ہیں یہ تو میرے خیالات ہیں. اب آپ اپنے خیالات بتائیے, آپ کے کس خیالات کے وہ ہیں عادی. تو بیسیکلی آدمی کی جو خیالات کی دنیا ہے وہ اس کی اسکول آف تھاٹ ہے, شیطان نے اس کو دیا ہے. اور کچھ لوگ بیچارے اتنے پریشان رہتے ہیں, انہوں نے ناولیں لکھ دی, اتنے ان کے ذہن میں خیالات چلے جو برداشت نہیں کرتے, انہوں نے جلدی سے لکھنا شروع کر دیا. تو وہ آج بن گئے بہت بڑے رائٹر. انہوں نے سارے خیالات تھوک دیے اور ہم بیٹھ کے ان کے خیال دیکھ رہے بیٹھے ٹی وی پہ, ڈرامے, فلمز. تو یہ ہو گیا اسکول آف تھاٹ. کس نے درآمد کیا؟ شیطان نے. تو جتنے دنیا میں مذہب کے اندر سکولز آف تھاٹ ہیں, کہنا آپ کا کیا مذہب, کہنا میں اس مذہب سے تعلق ہوں, آپ کا کیا خیالات ہیں, کہنا میرے یہ خیالات ہیں. مطلب غلط ہو سکتا ہوں لیکن میرے خیالات یہ باقاعدہ میرے خیالات بتا دیں, میرے خیال, آپ کے کیا خیالات ہیں. تو یہ خیالات کی جو دنیا میں چل رہی ہے زندگی, یہ کون نے امپورٹ کر رہا ہے درآمد؟ وہ سب شیطان ابلیس. اس کو اللہ نے کہا ہے تو ایسا کر. تو خیال یاد رکھیں. نمبر 2 خیالات میں آتا ہے ابلیس. ہمارا جو دوست ہے دشمنی کس طرح کر رہا ہے کہ ہماری خیالات میں چل رہا ہے کنٹینیوس, نان سٹاپ. تو ابلیس مایوس جو ہے آپ کو دیکھیں خیالات میں آتا ہے, یہ پتہ چل گیا, آواز سے گمراہ کرتا ہے. پھر ہے میسکولن مینرز, مردانی وجات, وراجلک. اب یہ میسکولن مینرز جو ہیں, بہت سارے میسکولن مینرز ہیں بے پناہ. ہمارے جو مروجہ معاشرے کے اندر مردانی طور طریقے, مردانی وجات, میں بتانا چاہوں گا. دیکھیے میں اکثر لوگوں کو یہ بتانا چاہتا کمپیریزن کا وقت آ کے میں پڑھ کے پھر آپ کو اور بتاتا ہوں. دیکھیے آپ نیکسٹ پیج پہ جائیے پھر واپس آ جائیں گے. میں آپ کو مردانی وجات بتا رہا ہوں, معاشرے میں کس قسم کی مردانی وجات سمجھی جاتی ہے. مردانی وجات یا مردانہ طور طریقے مطابق بائبل, یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد کیا ہیں, ان کے عقائد کیا ہیں, کہاں لکھا ہے. بائبل پڑھوں گا میں, کچھ ورسز بائبل کی ہیں, اور آپ غور کیجئے کہ یہ میں پڑھوں گا اس سے آپ کو کیا نظر آئے گا کہ یہ اس طرح جو بات کرنے کا طریقہ ہے, اس میں جو باتیں لکھی ہوئی, اس سے جو مقصد پیغام ہے, اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ ہونا چاہیے دنیا میں. مثال کے طور پہ یہاں لکھا ہوا ہے, میں انگلش میں ورڈ پڑھوں گا, میتھیو 23 کی 33, اے سانپوں افائی کی اولاد. اب یہ دیکھیں آپ کہ اب ہم نے شروع کیا, خواتین و حضرات السلام علیکم, ایک یہ طریقہ ہے. اگر کہوں اے سانپوں, یہ کیسا لگا؟ افائی کی اولاد کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ ہے مردانی وجات. کیونکہ ڈکٹیٹر ہوں میں, جو چاہے کہہ دوں آپ کو, بدتمیز نالائق لوگوں, کچھ بھی کہہ دوں میں آپ کو. استغفر اللہ استغفر اللہ. ہے سانپوں کی اولاد, پتہ نہیں کیا, اے سانپوں, اے ریاکاروں. یہ میتھیو 23:13 میں لکھا ہے, اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں. یہ بات کر رہے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ عیسیٰ السلام, جبکہ یہ مردانی وجات جو ہے یہ بائبل میں میری نظر میں یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے. یہ جو طریقہ ہے بات کرنے کا ہے, اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں. یہ طریقہ کار کس کا ہے؟ میسکولن مینر آف دا شیطان. 51 لوک 12 اس کی, کیا تم گمان 51 ورس, کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں, بلکہ جدائی کرنا. اب یہ دنیا میں ڈویژنز کرنا, یہ کیا سمجھا رہا ہے؟ مردانہ وجات, میسکولن مینر.
جو آدمی کر رہا بڑا فخر سے اس کو سمجھاتا ہے بڑا طاقتور آدمی ہے بھائی. آگے سنیں, میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں. میں زمین پر کیا کرنے آیا ہوں؟ آگ بھڑکانے, اس لیے آیا ہوں. اور اگر آگ لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا. یہ کون کر رہا ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ سے؟ اللہ کے رسول عیسی السلام کریں گے. یہ ہے مردانی وجات, تاکہ لوگ ڈریں. میسکولن آدمی ہوں میں, مردانہ طور طریقہ. اور دیکھیں, اس لیے کہ ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو اور عورتوں کو بھی مار ڈالو. جنہوں نے مرد کا منہ دیکھ چکی ہوں ان کو قتل کر ڈالو. لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں ہوں, اچھوتی ہوں, ان کو اپنے لیے زندہ رکھو. سن رہے ہیں آپ؟ یعنی جو عورت اور مرد زنا کر لے ان کو تو آپ قتل کر دیں, ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اور جو ورجنز ہیں ان کو رکھو اپنے لیے. یہ کون ہے؟ میسکولن, مردانی وجات. اور تم ان کو میراث کے طور پر, آگے ورس تھی یہ تھی اعداد 31 اس کا وہ ہے بک نمبر, اور 17-18. اچھا, اور آگے ہے پھر لیویٹس کہتے ہیں انگلش میں, اردو میں آبار, اس کی 25 کی 46. اور تم ان کو میراث کے طور پر اپنی اولاد کے نام کر دینا کہ وہ ان کو موسی ملکیت ہو. یعنی وہ لڑکیاں جن کے ساتھ پہلے تو جو عورت مرد زانی ہو ان کو تو جان سے مار دو. میسکولن آدمی ہوں, مردانہ میری وجہ ہے میسکولنٹی. اور جو ورجن لڑکیاں ہیں ان کو رکھو زندہ اپنے لیے. اور جب جانے لگو تو اپنے ورثے میں اپنے اولاد کے لیے ان کو چھوڑو تاکہ وہ تمہیں سرو کرتی رہے. دیکھا میسکولن مینر آپ نے؟ آگے دیکھیں, یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد بمطابق بائبل, یہ اس کا نمبر ہے 1 کورنتھین 14:34 اور 35. عورتیں کلیسا میں کے مجمع میں خاموش رہیں. عورتیں چرچز میں یا ایسی گیدرنگز میں خاموش رہیں. یہ مردانی وجات ہے, خاموش عورتیں, کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں, ہے, خاموش, بلکہ تابع رہیں جیسے توریت میں بھی لکھا ہوا ہے. اگر وہ کچھ سیکھنا چاہتی ہیں تو گھر میں اپنے شوہروں سے پوچھیں, کیونکہ عورت کا کلیسا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے. دیکھا آپ نے مردانی وجات, کہ مردانی میسکولینٹی یہ کہ عورتوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, خاموش. محفلوں میں, کلیسا میں ان کے بائبل کا لو ہے, خاموش ہے, بولنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر پوچھنا چاہتی ہے تو یہاں مت آئیں, وہاں جا کے گھر میں بیٹھے, میں بتاؤں گا تمہیں آن کے. اور آگے دیکھیں لوک 14 کی 26 میں, اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور اپنی ماں اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو وہ میرے پاس شاگرد نہیں ہو سکتا. یعنی اپنا مردانی وجات کی دیکھیے, شاگردی قبول کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو. آدمی شاگرد بنا رہا ہے یہ شیطان کہ اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ دو میرے لیے. سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ یہ کون ہوں میں؟ شیطان. اتنا زیادہ کنٹرول کرتا ہے برین کو کہ جو وہ کہتا ہے اس کو اپنا بچے نظر نہیں آ رہے, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. کتنے ہزاروں لاکھوں آدمی مروا دیے ابلیس نے, شیطان نے. ایک معمولی سے گھر سے لے کے جان دینے کو تیار ہے وہ, اس جذبے کے خاطر جس کے وہ تابع. وہ جذبہ جو ہے مایوسی کا, ابلیس کا جذبہ, برباد کرنے کے لیے تیار ہے, اپنی زندگی تباہ کر دے گا, سب چیز خراب کرنے کے تیار ہے اپنے اس کی شاگردی میں, اس ابلیس کے لیے. اللہ رسول کے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ. مر جاؤ, اپنے کو نقصان پہنچا لو, دوسرے کا نقصان پہنچا دو, سب کا برباد کر دو, کیونکہ تم دکھی ہو, دکھ لپٹا ہوا ہے, دکھی انسان. پھر لوک 19:27, لیکن میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا کہ میں ان پر بادشاہی کروں, یہاں لا کر میرے سامنے قتل کر دو. اور اگر یہ لوگ, دیکھ رہے ہیں پاور دیکھیں, اگر یہ لوگ یہ نہیں مانے کہ میں ان کا بادشاہ ہوں, مجھے بادشاہ نہیں تسلیم کرو, تو کیا کرو, میرے سامنے لاؤ, ان کو قتل کر دو.
تو یہ میسکولن مردانی وجہ دنیا میں ہو رہی ہے پریکٹس، اور نظر بھی آ رہی ہے کہ میں پاورفل اگر ہوں تو میں میک شور کرتا ہوں کہ ڈکٹیٹر ہوں، میری بات مانی جائے، اور اگر نہیں مانو تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، یا تو یوں مر جاؤ ویسے مار کے مر جاؤ، ورنہ یوں مار دیں گے ہم. تو یہ کون کرا رہا ہے؟ ابلیس. مردانی وجات، میسکولن مینرز کتنی پاور رکھتا. یہ تو میں نے آپ کو یوں بتایا، پھر آپ تو چھوٹی چھوٹی سے لے کے، تو بائبل میں تو چلو میں نے ایک ریفرنس دکھا دی کہ بائبل میں تو یہ باتیں لکھی ہے، دنیا اس پہ پریکٹس بھی کرتا ہے. ویسے ہمارے اپنے معاشرے میں بھی یہ ہمارے انسان کی نفسیات کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم مائنر سے ایک چھوٹی سی بات پر ہم باقاعدہ لڑ لیتے ہیں، تعلقات خراب کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم انفیریٹی کمپلیکس میں ہیں. ابلیس ہمارا دکھ کا وہ بنا ہوا ہے سرغنہ، اور ہمیں دکھ میں اور اس میں انوالو کیا ہوا ہے، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، دکھ پہنچائے جا رہے ہیں، اپنے ذہن میں سمجھ رہے ہیں کہ کام اللہ رسول کے ساتھ تو جب ہے جب آپ کے اندر یہ چیزیں نہ ہو. جب وہاں پہ اس آیت پہ آ جائیے، دیکھیے وہاں تھا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور تو ان کو جس پر تو استطاعت رکھتا ہے اپنے آواز سے بھڑکا دے، پھر اپنے اوپر ان کے اوپر خیالات درآمد کر، اور مردانی وجات سے گمراہ کر. یہ آپ نے دیکھ لی مردانی وجات. اب ہے وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور تو ان کا شریک کار بن جا مال کے اندر، اور اولاد وَأَوْلَادِهِمْ، اور وعدے کر ان سے. اب یہ دیکھیے مال اور اولاد، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہر مرد عورت دونوں اس کے لیے جان قربان. یعنی کہ وہ ویسے تو مال تو ایک جائز طریقے سے کما سکتا ہے آدمی، ہے نا، جائز طریقے، لیکن آپ ناجائز طریقے سے باتیں، اللہ کا باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، غلط طریقے سے مال مت کھاؤ. تو اس باطل طریقے سے مال کھانے میں آپ کا شریک کار کون بن رہا ہے؟ شیطان. وہ شیطان شریک کار بن گیا. تو اللہ کہا ہے تو ان کو شریک کار بنا سکتا ہے. ہر غلط ربا کھا رہے ہیں آپ، تو آپ شیطان کے ساتھی بن، اللہ کا شیطان نے چھو لیا. تو اس طرح کی بات سمجھ لیں، کس طرح وہ شراکت کرا رہا ہے آپ کو آپ کے مال کے ساتھ. اور اولاد کو دیکھیں آپ کہ اولاد کا قتل کر رہے ہیں. آپ بلیو کریں، قرآن میں لکھا ہے اپنی اولاد کا قتل مت کرو. تو آپ سمجھنے سے یوں قتل کر دیا. نو، بچہ معصوم چھوٹا جب بڑا ہونا شروع کرتا ہے تو اس کی پہلی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کون سی ہے؟ گھر میں. کون؟ گھر کچھ نہیں، چار دیواری نہیں، آپ ہے ماں باپ. اور میں ذرا سا پریویلیج دیتا ہوں عورتوں کو، کیونکہ ماں ہے، ماں کا زیادہ اٹیچمنٹ ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ. تو وہ جو مائیں ہیں وہ اپنے جذبات ٹرانسفر کر رہی ہیں. اس دکھ کو کس سے شیئر کر رہی ہیں؟ اس دکھ کو شیئر کرنا جا رہا ہے اس کے بچوں کے ساتھ. تو مال کے اندر شراکت کس طرح کر رہا ہے وہ، کہ آپ جب غلط طریقے سے مال کمائیں، فورجری کر کے، فال سوٹ سے غلط، وہ مال کے اندر آپ کے ساتھ شراکت کر رہا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ تھی اولاد. تو اولاد یہ سمجھیے جذبات، آپ کے ساتھ جو تعلق ہے بچے کا اور آپ کا وہ ہے جذباتی تعلق. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا یا اس کو اس طرح کر دینا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی نا امیدی ہو جائے. ہمیشہ یاد ہے کہ سب چیزیں بچپن میں ہوتی ہیں، اور ایک 5 سال میرے خیال 6 سال 7 سال پتہ نہیں کیا عمر ہوتی ہے بچے کی سائیکی مکمل ہو جاتی ہے. تو اللہ کہتا ہے آگے وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور یہ جو وعدے کرتا ہے شیطان سوائے غرور نہیں، دھوکا. اردو میں غرور کے معنی ہوتے ہیں دھوکا، انگلش میں ہوتا ہے ڈیلیوژن. اینی وے، تو اللہ کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بے شک میرے بندے، ہرگز تیری ان کے اوپر سلطانیت، اتھارٹی نہیں ہوگی، اور تیرا رب جو ہے وہ وکالت کرنے کے لیے کافی ہے. کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پہ توکل جو کرے گا، آیات کی ایسنس پر عمل کرے گا زندگی میں، اور پہچان لے گا کہ یہاں پر شیطان کا وار میرے پاس آ رہا ہے، یہاں شیطان میرے اندر نفسیات میں انٹری کر رہا ہے اس سچویشن پر، تو اس پہ اس کی اتھارٹی نہیں ہے. یہ ہے پوری ایکسرسائز، اس پورے لیکچر کا مقصد کہ اس کی پہچان. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے بے شک میرے بندے، میرے زر تسلیم کمدار، میرے نوکر، اللہ کے نوکر، ان پر تیری ہرگز اتھارٹی نہیں ہوگی. سلطان ہرگز اور ہرگز اتھارٹی نہیں ہوگی اس شخص پر جو اللہ کی آیات کو سمجھ کر اس کی پہچان کر لے کہ یہاں پر شیطان کا وار آ گیا، یہ شیطان آ گیا ہمارے بیچ میں. اس وقت پہچان لے سچویشن کے اندر کہ اس وقت جو ہے مسئلہ کچھ اور ہے، تو پھر اس پہ اس کی اتھارٹی نہیں، ورنہ تو اتھارٹی بنا بیٹھا ہے، کرائے چلا جا رہا ہے آپ سے، جو دل چاہے کرایا جا رہا ہے آپ سے. تو اس وقت شیطان کا تو کافی اچھا. اب آگے آئیے سورہ الاعراف 7 اس کی 16 آیت. قال فبما اغویتنی،
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ 17ویں آیت ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. یہ کنٹینیوس ابلیس اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں، یہ یاد رکھیں، اور باقاعدہ باتیں کہہ رہے ہیں. ابلیس نے کہا پس اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا، اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا ہے تو میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر میں ضرور ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. بتانے کا یہ سوال یہ کہ یہاں پر یہ لکھ رہا ہے کہ ابلیس نے کہا پس اس کے ساتھ جو تو نے مجھ کو اکسایا، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے اکسا دیا. کس چیز کے ساتھ اللہ نے اکسایا شیطان کو؟ آواز سے. اور کیا کس سے اکسایا؟ خیالات. ویری گڈ. خیالات سے، آواز سے اور مردانی وجہ سے. دیکھ رہے ہیں کتنا اٹینٹیو ہے، دیکھ رہے ہیں شیطان سے. تو اللہ نے کہا، اب شیطان نے کہا ان چیزوں کیونکہ ان سے کیا جب میں دیکھوں میں آواز سے آپ کو متاثر کر دوں تو میری میں بن رہی ہے، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں آپ سے. میں اپنے خیال جب امپوز کر دوں آپ کے اوپر تو میری میں بن رہی ہے. دھوکے میں ہوں میں بیسیکلی، استغفر اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہی چیزیں جسے تو اکسا سکتا ہے، تو اپنی آواز سے، اپنے خیالات سے درآمد کر لے، آل اولاد سے اس میں شراکت کر لے. وہ جو آیت پیچھے ہم نے پڑھی تھی اسی اللہ نے، شیطان نے یہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے اغوا کر رہا ہوں، یعنی میں تجھے لالچ دے رہا ہوں یا میں تجھے اکسا رہا ہوں، یہ اللہ نے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے ایک نافرمانی کری ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دے رکھی ہیں. آواز دے رکھی ہے. اب آواز اچھی اگر کسی آدمی کی ہو یا ساؤنڈ سے کیوں آدمی گمراہ کرے؟ آواز اچھی ہونا کوئی غلط بات تھوڑی ہے، لیکن اس کا یوز اس پہ بات آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا میں تجھے اکسا رہا ہوں، بلکہ شیطان نے الزام لگا دیا اللہ پہ کہ تو نے یہ مجھے اکسا لیا ہے ان چیزوں سے، لہذا میں ایسا کرتا ہوں، مجھے مہلت دے دے. تو ابلیس نے کہا پس اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. یہ بڑی امپورٹنٹ، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے پر ضرور لوگوں کے لیے بیٹھ جاؤں گا. ہم 5 times a day نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے کی. تو میں ایسی جگہ جا کے بیٹھوں نا کہ جہاں پر لوگ آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے میں ضرور بیٹھوں گا تیرے صراط مستقیم، جہاں سے تیری بات پتہ چلے وہیں بیٹھوں گا میں جا کے. ہم سمجھ رہے ہیں جوا خانے میں وہاں نہیں ہے، وہاں تو اس کے شاگرد کام میں لگے ہوئے ہیں. بالکل سارے کام، فراڈ، چیٹنگ، سارے اسے چھوڑ رکھا اپنے سارے سرغنوں کو. لیکن جہاں سے یہ مجھ سے خوف ہے کہ یہاں سے میری ذات کھل جائے گی وہیں بیٹھا ہوا ہے وہ. لیکن آج کے بعد سمجھیں کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید بہت قریب نزدیک رکھا ہوا ہے. پہلے خود دیکھیں، خود سمجھیں، اپنے شیطان کے ساتھ جو انٹیمیٹ ہے دوستی میں اپنے ساتھ، اس کو سے چیک کریں اور پھر جا کے پوچھیں آیات. ایسے نہ جائیں آنکھیں بند کر کے. تو اس طرح بیٹھے ہیں صراط مستقیم پہ. اب وہ کہتا ہے پھر میں ضرور ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ہر طرف سے آئے گا اور تو ان کو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ سامنے سے کیسے آتا ہے، پیچھے سے کیسے آتا ہے، دائیں کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، بائیں کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے شیطان. یہ ابلیس کس طرح، اب یہ دشمنی کیسے کر رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا اس پر، اس کے مقابلے میں اس کو کرم کیا تو کہہ رہا ہے اس کے میں آگے سامنے سے آؤں. سامنے کیسے؟ جو آپ زندگی گزار رہے ہیں آگے، آپ ایک زندگی میں آپ کی ایک لائف صبح دوپہر شام ایک ٹائم گزر رہا ہے. تو ہر سچویشن میں جو آپ آتے ہیں، ابھی جیسے ہم بیٹھے سن رہے ہیں یا آگے جو لائف چلی، تو کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے جس میں مجھ کو ڈیسیجن لینا پڑتا ہے کہ میں صحیح ڈیسیجن لے لوں یا غلط ڈیسیجن لے لوں، یا شیطان کی اتباع کر لوں اس وقت، یا میں اللہ کی بات کو مان لوں. تو اگر میں اللہ کی بات نہیں مانوں گا اور شیطان پر ڈیسیجن لے لوں گا تو شیطان سامنے سے آن کے غلط کام کرا جائے گا. تو وہ سامنے سے آتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، وہ سامنے سے جب آپ کی غلط ڈیسیجن آپ نے لے لیا تو وہ آپ کے پیچھے چلا گیا میموری کے اندر، غلط کام، غلط ایکشن. تو اس کی ری اکرنس ہوئی، اس برے کام کا ری اکرنس ہوا، تم نے تو فلانے وقت یہ غلط کیا کام بیٹھے ہو، تو یہ پیچھے سے آ گیا لے کے. پرانا ال اور ہرٹس، پرانے ال ہرٹس سامنے لے آتا ہے.
پھر اس کا ایک دور لے آ ہے. ابھی تو آگے سے ہم بچ رہے تھے, وہ ایک دم پیچھے سے لے آئے کہ تم تو یہ کرے بیٹھے ہو, تم کیسے صحیح کر سکتے ہو, تمہارے ساتھ تو یہ دکھ ہوا ہے, تمہارے ساتھ یہ نقصان ہوا, تم اس لیے دکھی ہو کہ تمہارے ساتھ یہ ہو چکا ہے, تو پیچھے سے باتیں لے آئے جو گزر رہی ہیں. آگے سے بھی غلط ڈیسیژن کروا رہا ہے, پیچھے اگر تم صحیح کرنا چاہو تو پیچھے سے لے کے آگے تو یہ جال آپ کے اوپر لے آتا ہے. تو آگے سے پیچھے سے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. دائنے کے بارے میں کیا, یہ بھی یاد رکھیں, ایک ہوتا ہے رائٹ یعنی صحیح, اور ایک ہوتا ہے لیفٹ یعنی غلط. یہاں عربی میں جو ورڈز ہیں ایمانی و شمائل کے معنی رائٹ کے بارے میں, رائٹ کیا چیز ہے, رائٹ ہینڈ نہیں, رائٹ صحیح کیا ہے, اور لیفٹ کیا ہے, اس کے بارے میں وہ بتا رہا ہے. مثال کے طور پہ کہ آپ کو رائٹ, ہم اگر قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو ہم کو بہت سی باتیں معاشرے میں رائٹ سمجھی جاتی ہیں, صحیح سمجھا جاتا ہے, جبکہ وہ صحیح نہیں ہے. تو ہر انسان کو ابلیس شیطان نے ایسے کام کروا رہا ہے بغیر روح کے, روح مائنس کر کے ہر کام کرایا جا رہا ہے. وہ سمجھ لیں سب قرآن کی تلاوت لے لیں نا, بلیو کریں, اتنی بڑی عجیب سی بات ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ کا, دنیا کی کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے بغیر معنوں کے آپ سمجھے ہوئے, سوائے اللہ کی کتاب. پڑھ رہا ہے عربی میں, کیسی زبردست اندھیرا ڈال رکھا ہے لوگوں نے کہ سمجھ نہیں دیں, اور اگر سمجھ میں آئے بھی تو اس کے اوپر عمل نہ کرے. تو یہ سب شیطان جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ جو صحیح ہے باقاعدہ قرآن پڑھنا, مگر سمجھ کے نہیں پڑھو, معنوں سے تدبر کر کے نہ پڑھو. بھائی قرآن پڑھنا غلط ہے, ہاں جی غلط تھوڑی, قرآن پڑھتا ہوں میں صبح شام, مگر سمجھ نہیں رہا ہوں, میں عربی پڑھ رہا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ شیطان کرا رہا ہے کہ صحیح سمجھا, تو یہ رائٹ بتا رہا ہے. اسی طرح غلط لیفٹ کے بارے میں, تو ایک دنیا میں ایک گروپ کہلاتے ہیں رائٹسٹ اور لیفٹسٹ. رائٹسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فار گاڈ ہیں, اور لیفٹسٹ سمجھتے ہیں کہ ہم اگینسٹ گاڈ ہیں. دونوں اگینسٹ گاڈ ہیں, کیونکہ رائٹسٹ کو بھی نہیں معلوم کہ اصل رائٹ کیا ہے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ رائٹ آدمی وہ ہوگا جب اللہ کی آیات سے وضاحت ہوگی تو سمجھ میں آئے گا رائٹ کیا ہے. ورنہ شیطان نے رائٹ بتایا بھائی, جو آپ کی ذہن میں رائٹ ہے وہ بھی رائٹ نہیں ہوتا بعض دفعہ. جب تک آیت سے وضاحت نہیں ہوگی وہ رائٹ بھی رائٹ نہیں ہے, لیفٹ بھی لیفٹ نہیں ہے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں یہ اسٹارٹ, جب جملہ ہی اسٹارٹ کیا جاتا ہے بات چیت میں تو کہتے ہیں یہ تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے, ہاں یہ 5 اصول نماز پڑھو, زکوٰۃ دے دو, اور جناب حج کر لو, اور روزے رکھ لو. یہ تو پرنسپلز ہیں, یہ تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. روزے کی روح نہیں معلوم, تراویح کی روح نہیں معلوم, قرآن کی روح نہیں معلوم, نماز کی روح نہیں معلوم, کر رہے ہیں پوری زندگی, ایک لفظ نہیں جانتے کیوں کر رہے ہیں. تو بظاہر تو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں, سمجھنے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. اسی طرح دیکھیے نشا اللہ کہہ رہا ہے کچھ فائدہ ہے نقصان ہے. ایک میں ایگزامپل سے بتا رہا ہوں, تو قرآن میں لگا رہا ہے نقصان ہے, نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے. تو فائدے کے لیے میڈیسن کے طور پہ استعمال نہیں کر رہے کہ بھائی حرام ہے, صاحب حرام غلط کر دیا, بالکل نہیں کروں گا میں, ڈرگس نہیں لوں گا. بھائی ڈرگس لینے میں کیا ہے, ایز اے میڈیکل پوائنٹ آف ویو میڈیسن ڈاکٹر اس کو جانتا ہے, وہ مقدار دیتا ہے, وہ صحیح ہے. نہیں لے رہا اس آدمی, بتائیے اس چیز کو صحیح سے, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وہ اب جو ویسے پینا چاہ رہے ہیں شراب, انہوں نے خیال دیکھیے قرآن میں حرام نہیں آیا صاحب, اس میں فائدہ ہے, میں شراب پی سکتا ہوں. وہ غلط کر رہا ہے, کیونکہ وہ اسٹیبل آدمی ہے, اس کے مائنڈ اپ رائٹ ہے, وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. اور جو ڈسٹیبل ہوتا ہے, ڈس بیلنس ہوتا ہے کسی کیمیکل پرابلم کی وجہ سے اللہ کی طرف سے, تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے. وہی ڈرگ, سیم ڈرگ اس کو بیلنس کر رہی ہے, وہی ڈرگ اس کو ڈس بیلنس کر رہی ہے. جو ڈس بیلنس آدمی کو بیلنس کر رہی ہے, اور بیلنس آدمی ڈس بیلنس ہو رہا ہے, تو وہی ایک ہی چیز ہے. تو وہ استعمال کر رہا ہے, جو وہ کہہ رہا ہے جو غلط آدمی اس کو نشے کے لیے کر رہا ہے وہ غلط ہے نا, مگر وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں نہیں آیا تو لہذا میں کروں گا, اور جو میڈیکل کی طور پہ نہیں لے رہا ہوں. تو یہ سب باتیں اس نے بنا دی. کس نے؟ ابلیس خان ہے. ابلیس جو ہیں وہ سمجھ لیں معاشرے میں جتنے رائٹ اور رانگز ہیں, لیفٹ رانگز ہیں, نارمز ہیں, نارمز کہتے ہیں اسٹینڈرڈ جو بنے ہوئے ہیں, وہ انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں. رائٹ بھی وہ بتا رہے ہیں, لیفٹ بھی وہ بتا رہے ہیں. آیات سے تو وضاحت ہو نہیں رہی ہے ابھی. دائیں بھی آ گیا, بائیں بھی, لیکن ایک جگہ سے نہیں آتا. شیطان وہ ہے اوپر سے نازل کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آیات. دائیں سے بھی آ جائے گا, بائیں سے بھی آ جائے گا, پیچھے سے بھی آئے گا, سامنے سے آئے گا, لیکن اوپر کا سے اللہ تعالیٰ اوپر سے نازل کر رہا ہے آیات, وہاں سے نہیں آ سکتا. یہ یاد رکھیں, سب جگہ سے آ رہا ہے. اچھا جی, اب سورہ الحجر 15 اس کی 39 اور 40 آیت. قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. ابلیس نے کہا اے میرے رب, اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا ہے
ٹیمپٹ کر دیا, میں ضرور ان کے لیے زمین کو مزین کر دوں گا, خوشنما کر دوں گا, اور میں ضرور ان سب کو اکساؤں گا, جمع میں اکساؤں گا, سوائے ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے. یعنی یہاں پر وہی چیز دیکھیے, وہی تقریباً وہی جملہ ہے کہ میں اکساؤں گا, جمع لوگوں کو اکساؤں گا, جمع کر کے گیدرنگز کے اندر, اور پھر وہی الزام اللہ پہ کہ تو نے مجھے اکسایا. اچھا, یہ نان مسلم سے ڈسکشن ہوتے تو کہتے ہیں دیکھیے اللہ نے جو اکسا دیا تو اس کا کیا قصور ہے. حالانکہ اللہ نے نہیں کہا میں نے اکسایا اس کو, یہ یاد رکھے پہلی بات. یہ اسٹیٹمنٹ کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اکسایا. یہاں اللہ نے نہیں کہہ رہا میں نے ابلیس کو اکسایا, لیکن اس کا یہ الزام ہے, ایلیگیشن آن اللہ ہے کہ تو نے ایسا اکسایا. اس نے تو کہا تھا یہ صلاحیتیں ہم نے دے رکھی ہیں, اس سے تو یوز کر سکتا ہے میڈیم. اس کا یہ مقصد ہے تو نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو انکار کر رہا ہے سارا, اس سے مہلت مانگ رہا ہے. تو اب جب مہلت اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو سیز کر دیتا, تو مہلت دی تھی تو چیزیں دی ہوئی تھی, تو اس نے کہا اس سے کر سکتا ہے زیادہ. اب یہ دیکھیے میں اس لیے کمپیریزن, کیونکہ ہمارے کرسچن برادران سے میرے ڈسکشن رہتا ہے, تو میں بائبل بھی اس لیے کوٹ کر دیتا ہوں. بائبل میں 2-3 جگہ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. جینیسس میں 22 ورس, اس کی 1 آیت, 1 ورس ہے, خدا نے ابراہیم کو اکسایا. وہاں شیطان کہہ رہا ہے, وہاں اللہ کا بائبل میں لکھا ہے خدا نے ابراہیم کو اکسایا. آزمایا اصل میں انگلش میں ٹیمپٹ ہے. اگر انگلش میں بائبل میں آپ دیکھیں گے یہاں اغوائی کا معنی ہوتا ہے ٹیمپٹیشن, ٹیمپٹ کرنا, تو اس کو آپ آزمایا لکھ دیں, اکسایا کر دیں, کیونکہ یہ لوگ تو جب دل چاہے الفاظ کو چینج کرتے رہتے ہیں. اچھا, اسی طرح جرمایا 20 ورس 7 میں اے خداوند تو نے مجھے اکسایا. یعنی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر. استغفر اللہ, بائبل کے اندر جرمایا ایک پیغمبر ہے, وہ کہہ رہے ہیں, یہاں تو شیطان کہہ رہا ہے قرآن میں, بائبل میں پیغمبر کہہ رہا ہے تو نے مجھے اکسایا. اور جناب ابراہیم کو کہا جا رہا ہے خدا نے اکسایا. اور جناب یہ سب انگلش میں ٹیمپٹیشن ہے. اسی طرح مارک 1 چیپٹر میں بک میں 13 ورس میں عیسیٰ جو تھے وہ 40 دن تک شیطان نے انہیں اکسایا. یعنی شیطان نے, جیزس پیس بی اپون ہم, استغفر اللہ, عیسیٰ السلام نے, شیطان نے عیسیٰ کو اکسائے رکھا, ٹیمپٹیشن دیتا رہا 40 دن تک. تو ان سے کہنا بھائی تم پہلے اپنی بائبل میں دیکھ لو کون کس کو اکسا رہا ہے, کہاں اللہ اکسا رہا ہے, کہاں شیطان جو ہے اکسا رہا ہے عیسیٰ السلام پیغمبر کو. جبکہ ہم مانتے ہیں عیسیٰ السلام اتنے آسانی میں ایسے تھوڑے جو چاہے شیطان نے انہیں, جبکہ وہ خدا کا بیٹا سمجھ رہے ہیں. استغفر اللہ. بہرحال یہ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پہ الزام ہے شیطان کا کہ تو نے مجھے اکسایا. بائبل میں تو خیر پتہ نہیں کون کون پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اکسایا. ایک اور بات یہ خاص بات ہے کہ یہاں پر وہ کہتا ہے میں ضرور ان کے لیے زمین کو مزین کر دوں, خوشنما کروں گا, اور میں ضرور ان کو سب کو جمع میں اکساؤں گا. تو مزین دیکھیں زمین کو کتنی مزین کی جا رہی ہے. زمین دیکھیے آپ نے مزین کتنی کی جا رہی ہے, نہیں نوٹ کیا آپ نے؟ سورہ نساء 4 اور اس کی 119 آیت, وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اور میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا, اور ان کو میں ضرور تمنائیں کروں گا, اور ان کو ضرور میں امر کروں گا, پس وہ ضرور مویشیوں کے بھی کان کاٹ ڈالیں گے. اور میں ضرور ان کو امر کروں گا کہ پس وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں, اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے علاوہ ولی سرپرست پکڑے گا پس تحقیق وہ نقصان اٹھائیں گے جو کہ واضح نقصان ہوگا. اب یہ کیا کیا آرڈر کر رہا ہے؟ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا. تو یہ بات جو انہوں نے ابھی بتایا کہ میں تم کو گمراہ کروں گا, راہ اگر پتہ چل جائے آدمی کو تو وہ صراط مستقیم پہ تو بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اٹ از ناٹ انف ٹو نو دا اسٹریٹ پاتھ, کہ یہ کوئی بات نہیں, اگر آپ کو سیدھا راستہ پتہ چل جائے تو آپ صحیح ہو جائیں گے. صحیح جب ہوں گے جب راستے میں دیکھیں کہ سامنے ہی بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے. خالی یہ تھوڑی کہ مجھے پتہ چل گیا کہ راستہ یہ سیدھا راستہ ہے, اللہ کی آیت وضاحت ہو گئی, لیکن اس کو سامنے پہچاننا شروع کر دیں کہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, کنٹینیوس پہچاننا شروع کریں, تو وہ گمراہ کرے گا. پھر وہ گمراہ کرے کیونکہ وہ کہتا ہے میں لوگوں کے لیے بیٹھوں گا, کہ لوگ آئیں گے راستہ پوچھتے ہوئے, سمجھ میں آ جائے گی, پھر بھی وہ بیٹھا ہوا ہے.
دائیں آگے سے بھی آئے راستے تو آپ کو ادھر مس گائڈ کرے گا. دوسرا وہ کہتا ہے ان کی تمناؤں میں عمل کروں گا. اوف, وشفل تھنکنگ, تمنائیں. تو اس طرح کی کنجیاں مل رہی ہیں بازار میں, کتابیں مل رہی ہیں, یہ کر لو گے تو اتنا ثواب ملٹیپلائی کر کے خوب سارا اپنا وزن کر رکھا ہے. تو یہ آپ کی تمناؤں میں عمل کر رہا ہے وہ آرڈر. پھر جناب فلا یبتی کننا آزان الانام, واہ یہ بڑی زبردست بات ہے, اور وہ ضرور عمل کرے گا مویشیوں کی بھی کان کاٹ ڈالیں. یعنی ایسا آرڈر کر رہا ہے کہ آپ مویشیوں کی بھی کان کاٹ ڈالیں. اب مویشی کی آپ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے مویشی پکڑا آپ نے, ایک گائے پکڑ اس کا کان کاٹ دیا. یہ ایک ایکسپریشن لینگویج میں آپ نے تو جانوروں کے بھی کان کاٹے ہوئے کہ تو اس طرح کے یہاں ایکسپریشن جانوروں کو کان کاٹ کے بیٹھے ہوئے, یعنی اللہ کی آیت سن کے ہی نہیں دے رہے تو جانور کے کان کاٹے ہوئے. تو جانور تھوڑی سمجھتا ہے کچھ, تو آپ بھی ایسے بنے ہوئے کہ اتنے زیادہ کان کاٹ لو کہ سمجھ کے نہیں دو. ایک چیز اور میں ضرور ان کو عمل کروں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا. بہت ساری چیزیں ہیں, ایک چیز ضرور بتاتا ہوں میں. ہمارے معاشرے میں ایک چیز سلسلہ چلا ہوا ہے, ہمارے معاشرے میں ایک چیز چلی ہوئی ہے کہ کہنے لگے محمد شیخ آپ تو قرآن پہ بلیو کرتے ہیں, قرآن میں آپ بتائیں قرآن میں داڑھی رکھنے کا لکھا ہوا ہے کہ آپ داڑھی رکھیں. اچھا عورتوں بھی یہ ہے, مطلب مرد ہی عورتیں بھی کہیں آپ کی داڑھی, ان کی داڑھی کہاں ہے. میں ان سے سوال کرتا ہوں, الٹا سوال ان سے کرتا ہوں کہ یہ بتائیے قرآن میں تو یہ آپ نے داڑھی جو کاٹی ہوئی ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ داڑھی کاٹ دیں. کیونکہ مرد حضرات جنرلی اسپیکنگ ان کے اندر ٹیسٹوسٹیرون بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, کوئی ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے پتہ نہیں کیا, اس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ میل ہارمونس, جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ بال نکل آتے ہیں, یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. اور جن عورتوں کی ایسٹروجن ہوتا ہے جو زیادہ فیمننس ہوتی ہے ان کی, اگر ان کے تھوڑا سا ٹیسٹوسٹیرون لیول بڑھ جائے تو ان کے بھی ایک آدھ بال نکل آتا ہے. تو وہ جلدی سے پلک اپ جا کے بیوٹی پارلر جا کے سب صاف ستھرا کر لیتی ہیں. گڈ, نو پرابلم, دیٹ دے مسٹ ڈو اٹ. اچھا ہے, اللہ تعالیٰ نے فیمنن بنایا, ان کی فیمننس زیادہ سامنے آنی چاہیے. تو آپ حضرات کس لیے کاٹ رہے ہیں اپنے چہرے, صاف ستھرے کس لیے کر رہے ہیں؟ تو میرے حضرات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ جتنے میسکولن میلز ہیں ان کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی طور پہ داڑھی کا سسٹم رکھا ہے. اگر وہ کاٹ رہے ہیں تو ان کو جواب دینے سے کیوں کاٹی, رکھنا تو ایسے نارمل سی بات ہے. میں کہوں پوچھے شیخ صاحب نے سر پہ بال کیوں رکھے ہوئے, سر پہ بال رکھنا تھوڑی, بال تو ہوتے ہی سر پہ ہیں جیسے مردوں کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے. کہنے تو پھر بنا کیوں رہے ہیں آپ؟ میں نے کون آدمی بھائی چھوڑ دوں کے بعد ناخن کاٹ رہا ہوں, نہیں کاٹ رہا. تو اگر میں ناخن کاٹ رہا ہوں تو ایسی میں بال بھی کاٹ رہا ہوں سر کے, چھوڑ تھوڑی دوں گا کہ یہاں تک بال ہو جائے میرے. تو میں بال کاٹ رہا ہوں سر کے تو داڑھی بھی کاٹوں گا. داڑھی کاٹ نہیں رہا میں, داڑھی بالکل جس طرح ناخن کاٹ رہا ہوں اس طرح سر کے بال کاٹ رہا ہوں, اسی طرح میں داڑھی کے بال بھی نارمل رکھ رہا ہوں. ایک نارمل پروسیجر ورلڈ کا ہے. اگر آپ بالکل کلین شیو کر دیں گے سر کے بال تو کوئی پوچھ سکتا ہے بھائی آپ نے سر کے بال کیوں گنجے ہوئے, تو میں پوچھ سکتا ہوں آپ نے داڑھی کے بال کیوں کاٹے ہوئے. نارمل رہے جس طرح اللہ نے بنایا بال کا. لیڈیز کاٹ, اچھا لیڈیز اگر فرض کرو کل ہلکے ہلکے بال نکالے اور نہ نکالے پھر آپ کو کیسے لگے گا؟ کہ نہیں ہلکی قدرت یہ نہیں کاٹ رہی میں, اور تمہیں دیکھے اس طرح غور سے کیا لگے گا؟ تو آپ سوچے اب آپ کاٹ کے اس کو کیا لگ رہا ہے. غیرن خلق اللہ, جو اللہ نے تخلیق کیا مرد کے چہرے پہ اگر بال دیے تو بال اس کے چہرے پہ ہونے چاہیے. لڑکی کے نہیں دیے تو ہے تو نکال دے, وہ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, وہ بلیو کریں آپ. کا مقصد یہ تھا صرف اتنا سا کہ اللہ نے تو جو تخلیق مرد کو جیسا کیا یا عورت کو کیا اس میں آلٹریشن نہ کرے یا تبدیلیاں نہ کرے. اور شیطان جو ہے ضرور پکڑتا ہے, شیطان لوگوں دوست اللہ کے علاوہ جو کوئی پکڑے گا اللہ کے علاوہ, جو کوئی شیطان کو اللہ کے علاوہ سرپرست پکڑے گا پستا ہے کہ وہ نقصان اٹھائے گا جو کہ واضح نقصان ہوگا. یعنی ساری لیکچر اس باتوں میں بتانا ہے جو کوئی اس کو دوست بنا رہا ہے, اس کو پروٹیکٹر بنا رہا ہے, اس کو واضح نقصان پہنچ رہا ہے, واضح نقصان. تو اس لیکچر کا مقصد بیسک یہ ہے کہ ہم اس شیطانی جو وار ہیں اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں, ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہم میں, اور اس وقت جب شیطان ہم پہ حملہ کر رہا ہے یا ہم پہ کس طرح وہ گمراہ کر رہا ہے تو ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ یہ شیطان ہے, یہ میں نہیں ہوں. عام طور پہ آپ یقین کیجئے
اس حد تک بعض دفعہ شیطان ہمارے ساتھ ملوث ہے کہ ہم وہ اپنی ذات کا حصہ بن چکا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں. بیسیکلی وہ آپ نہیں ہیں, آپ کا وکٹمائز ہے آف دا شیطان. شیطان نے آپ کو مس کر رکھا ہے, ہم سب کو. تو کس طریقے سے آج ڈفرینشیٹ ہو جائے گا کہاں شیطان آپ کو کس طرح کر رہا ہے, یہ دھوکہ دے رہا ہے, فریب دے رہا ہے, مایوس کر رہا ہے. سب چیزیں آپ کو آج پتہ چلیں گی انشاءاللہ. تو ہو سکتا ہے کچھ آیتیں ایسی بھی آ جائیں جو ابلیس کے ساتھ بھی ہوں, لیکن زیادہ تر وہ آیتیں آئیں گی جو شیطان سے ریلیٹڈ ہیں. سورہ الاعراف 7 اس کی 19 آیت. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اے آدم تو اور تیری زوج جنت میں ٹھہرو, پس کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو, اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا, پس تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہ انیشلی یہ اس وقت ہم یہاں سے چلیں گے. آدم اور اس کا جوڑا جو جنت میں تھا اور جو جنت میں سے نکالا جائے گا, جو جنت میں سے نکالا جائے گا وہ کس طرح ہوگا, وہ ہم وہاں سے چلیں, پھر یہاں پر کس طرح, ہر جگہ کس طرح گمراہ کرنے والا ہے. تو انیشلی ہم آدم سے چل رہے ہیں. تو آدم اور تمہارا جوڑا مطلب ہو گیا نفسیاتی جوڑا ایک انڈیویجول کا, یعنی آپ ایز اے مرد, آپ کے ذہن میں ایک مذکر مؤنث ہے, ایز اے فیمنن مذکر مؤنث ہے, ان کا جوڑا اور ان کا جوڑا, انڈیویجول ایک آدم ہو جائے گا. ایک آدمی ہے, ایک آدمی ہے, دونوں آدمی ہیں. یا آپ آدمی کہیں گے نا, یہ بھی ایک آدمی کو ایسا کرنا چاہیے, آدم کو ایسا, آدمی کو ایسا کرنا چاہیے, انسان کو ایسا کرنا چاہیے. ہم عورت مرد کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب عورت مرد کا فرق آتا ہے ایز سیکس پوائنٹ آف ویو سے یا کسی اس پوائنٹ, تب وہ اللہ تعالیٰ مرد عورت کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے. تو جب اللہ نے کہا آدم تم اور تمہارا جوڑا, یعنی ایک شخص, ایک ہیومن بینگ واٹ ایور ان دس کانٹیکسٹ, تو اللہ کہہ رہا ہے تم دونوں اس جنت میں رہو اور دونوں اس میں سے کھاؤ پیو, لیکن اور اس درخت کے قریب مت جانا. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اور تم دونوں اگر جاؤ گے تو تم ظالم میں سو جاؤ گے. تو اب یہ دو جو ہے, یہ میں نے بتا دیا, میسکولن اور مؤنث کا جوڑا ہے. دیکھیے آگے کیا ہوگا. اچھا ایک سیکنڈ, یہ درخت کو میں یہاں بتاتا چلوں. درخت, اب دیکھیے یہ کیونکہ جنت ایک مثل بیان ہے, اسی طرح درخت بھی ایک مثل ہے, ایگزامپل ہے. جنت کے اندر جو کچھ ہے وہ ایگزامپل کے طور پہ بتایا گیا. سورہ ابراہیم 14 سورت ہے, اس کی 24 سے لے کے 26 تک. مثلو کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ. یہ آپ سنیں, مثال ایک کلمے خبیث کی ایسی ہے جیسے ایک درخت خبیث. مثلو کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ. ایک کلمے خبیث, ایک خبیث کلمہ, خبیث ورڈ, برا کلمہ کی مثال ایسی ہے جیسے برا درخت. یعنی برے لفظ کی, برے بات کی, برے قول کی مثال ایسی ہے, کلمہ کی مثال ایسی ہے جیسے برا درخت. اسی طرح اسی آیت میں لکھا ہے مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. یعنی ایک ایسے مثال کلام کی, اچھے کلام کی مثال ایسی ہے جیسے اچھا درخت. اس آیت سے, ان دو آیتوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے کلمے کی مثال دی ہے اچھے درخت سے. ایکچولی سمپل سی بات ہے کہ جنت کیونکہ مثل بیان ہے تو اس میں درخت بھی مثل کے طور پہ ہوگا. تو اللہ نے خود بتا دیا کہ برے کلمے کی مثال, بیڈ ورڈ از لائک اے بیڈ ٹری, اے گڈ ٹری از لائک اے گڈ ٹری, اے گڈ ورڈ از لائک اے گڈ ٹری. تو اللہ جب کہہ رہا ہے کہ تم جنت میں رہو, کھاؤ پیو, لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. کھانا نہیں, درخت کے قریب مت جاؤ. لکھا ہے ولا تقربا هذه الشجرة. تقربا کہتے ہیں قریب جانا. ڈو ناٹ گو نیئر دا ٹری, قریب مت جانا اس درخت کے. درخت کے قریب جانے سے کیا ہوگا, تم ظالموں میں سو جاؤ گے. تو یہاں درخت کو ہم کیا سمجھیں گے, مثل کے طور پہ ایک برا کلمہ. کیونکہ برا کلمہ کون بتائے گا,
شیطان پہ تو لیکچر سن رہے ہیں, شیطان ہی بتائے گا نا. اب دیکھیے جب شیطان آگے بتائے گا تو وہ کلمہ ہو جائے گا برا, اسی قرآن میں, باہر بھی اور اندر بھی, اسی فتنہ بک. کیسے کرے گا بھی دیکھیے. ابھی جنت کو آپ دیکھیں اور مثل بیان کیا گیا جنت کے بارے میں. سورہ طہ 20 اس کی 118 119. ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا. بے شک یہ تیرے لیے نہیں ہے کہ تو اس جنت میں بھوکا اور نہ ہی یہ کہ ننگا رہے, اور یہ کہ تو اس جنت میں نہ یہ کہ پیاسا رہے گا اور نہ کسی بھی شے کا شکار بنے گا. اب یہ جو عربی میں پریپوزیشن لگا ہوا ہے ہا ریفر ٹو جنہ, پیچھے اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی جنت کی آیت. تو اللہ نے اس جنت کو ڈیفائن ایسا کرا کہ اس جنت, جس جنت میں آپ رہیں گے تو آپ کی جو نفسیاتی طور پہ جو سیٹسفیکشن ہوگی وہ کیا ہوگی کہ نہ تو آپ بھوکے رہیں گے اس جنت میں, اس جنت کی بات ہو, اس باغ کی, جنت مینس باغ, اس باغ میں آپ بھوکے نہیں رہیں گے, اس باغ میں آپ ننگے نہیں رہیں گے, اس باغ میں آپ پیاسے نہیں رہیں گے, اور اس باغ میں آپ کسی چیز کے شکار نہیں بنیں گے, نہ آپ کی فیلنگز ہرٹ ہوں گی. شکار کا مطلب شی ول ناٹ بی ہرٹ, فیلنگز ہرٹ نہیں ہوں گی, زخم نہیں لگیں گے آپ کو اس جنت میں, جس جنت میں آدم اور جوڑا رہا کہ تم کھاؤ پیو اس باغ کے اندر, لیکن اس درخت کے قریب مت جانا, اور یہ بتایا گیا, اور اس کے اندر بتا دیا نہ تم پیاس. اچھا اب ایک تو عام سی بات ہو رہی جیسے پیاس, جیسے اگر آپ پہلا لے لیں بھوک, ایک تو بھوک ہوتی ہے ہم کھانے کی بھوک ہوتی ہے, لیکن ایک ہم نفسیاتی, ہم دونوں لے رہے ہیں فزیکل, کیونکہ فزیکل اور نفسیاتی طور پہ ہی جنت کو ڈیفائن کر رہا اللہ تعالیٰ. تو ہم نفسیاتی طور پہ ہم سمجھے کس چیز کی بھوک ہوتی ہے انسان کو. ایک تو ہوتی ہے بادشاہ بن جاؤں, پاور ہو میرے پاس, ہر آدمی چاہتا ہے میرے پاس بادشاہ تو پاور, اس کی بھوک ہوتی ہے. لیکن اس جنت میں نہیں ہے, جب باہر آ گئے جب ہے صاحب, یہ سمجھیں اس جنت میں نہیں ہے. جس جنت کا اللہ ذکر کر رہا ہے وہاں بھوک ہی نہیں ہوگی, تو آپ کو بھوک کون سی ہے؟ آپ کو بادشاہ کی پاور کی ضرورت نہیں ہے, نہیں چاہ رہے آپ. دوسری چیز ہے اس میں کہا کہ آپ ننگے نہیں رہیں گے آپ. اچھا ایک تو فزیکل تو سب سمجھتے ہیں, ایک دوسری چیز ہوتی ہے کہ جو ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے کو پتہ چل جائے, چھپاتے رہتے ہیں زندگی, اس کو کور اپ کرتے رہتے ہیں. تو وہاں آپ ایسا کام ہی نہیں کریں گے تو آپ چھپائیں کیا؟ یہ تو غلط کام کرتا ہے تو آدمی چھپاتا ہے نا, کور اپ کرتا ہے اپنے آپ کو, لبادے خوب سارے لبادے پہنتا رہتا ہے مختلف غلط کام کر کے. تو وہاں پر آپ کو یو وونٹ فیل, یو نیکڈ نہیں رہیں گے آپ, تو آپ کو کور اپ ملتا رہے گا, تو وہاں پر آپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ تمہیں پیاس تو لگی ہے صاحب نالج کے پیاسے ہیں, کہیں سے ہمیں نالج مل جائے, تو وہاں پر کسی کو امپریس کیا کرنا, کچھ کرنا ہی نہیں, وہاں پر پیاس بھی, اس کی نالج کی بھی ضرورت نہیں, کو پیاس نہیں لگا. یہ تو ہم ایک دوسرے کو بتانے کے لیے, کیونکہ اپنی برائیاں چھپانی ہے تو نالج لے کے دوسرے کو بتانے کے لیے, اس کی پیاس نہیں ہے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جنت ایسی بیان کی ہے جس کے اندر کسی طرح کی آپ کو ڈیزائر نہیں ہے اس طرح کی جو اب ہے. اور چوتھی چیز ہے وکٹمائز نہیں ہوں گے, کوئی آپ کو شکار نہیں بنیں گے, آپ کی کوئی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچے گی. یہ چار چیزیں اس جنت میں ہمیں میسر تھی ہیں, لیکن اب شیطان کو کس طرح نکلوانا ہے یہاں سے, اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ اس درخت کے قریب مت جانا, یعنی وہ کلمہ, درخت کا مطلب وہ کلمہ, وہ برا کلمہ جس کی طرف شیطان راغب کرے اس کی طرف مت جانا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, ورنہ یہ چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی. آئیں گی نہیں آئیں گی؟ اب سورۃ طہ 20 اس کی 120 آیت. فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. پس شیطان نے اس آدم کی طرف وسوسہ ڈالا, کہا کہ اے آدم کیا میں تجھے ہمیشگی کے درخت کی طرف دلیل دوں, اور ایسی مملکت جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا. یہ اب دیکھیے, یہ ہمارے جو لیکچر کا ڈسکشن ہے وہ ہے شیطان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. تو اب یہاں پر اس سے پہلے تو آپ یہ سمجھ گئے واضح طور پہ کہ وہ جنت کیا ہے, باغ جس میں آپ پیاسے نہیں رہیں گے, بھوک نہیں لگے, یہ سب پتہ ہے نا آپ کو. اب یہاں پر کہتا ہے, اب وہ شیطان کیا کہہ رہا ہے, کیا آدم سے کہہ رہا ہے کیا میں تمہیں دلیل دوں. درخت کون سا تھا؟ درخت تھا,
کہ جس کے تم اللہ نے کہا تم جاؤ گے تو تم ظالموں میں سو جاؤ گے. یہ کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں دلیل دوں اس درخت کی جہاں ہمیشہ کی درخت ہے, وہ ایٹرنیٹی, ہمیشہ, خالدین جسے کہتے ہیں, ہمیشہ کا درخت ہے یہ, اور ایسی بادشاہت یا ایسی مملکت جو کبھی ختم نہیں ہوگی. دو چیزوں کی انہوں نے بات کی. کس نے؟ شیطان نے. دو چیزیں. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ دو چیزوں کو اگر آپ دنیا میں ریلیٹ کریں, کون آدمی ایسا ہے یہاں پر جو مرنا چاہتا ہے؟ کوئی ہے ایسا آدمی ہے؟ کوئی ہے سوسائٹل یہاں پر؟ کوئی نہیں ہاتھ اٹھا رہا. دے کوئی نہیں مرنا چاہ رہا نا. یہی شیطان نے کہا کہ کبھی موت نہیں آئے گی تمہیں. یہ دیکھو ایسا درخت ہے کہ جب کبھی آپ ہمیشہ رہیں گے آپ یہاں. اور آگے ایسی مملکت, ایسی بادشاہت یا ایسی کنگڈم جس کو کبھی زوال ہی نہیں آئے گا. تو ہمیشہ پکا ہی پکا پلان ہے یہاں رہنے کا. پکا ہی پکا پلان ہے یہاں رہنے کا. یہ شیطان ہم کو اس طرح گمراہ کر رہا ہے, یہ آپ کو ریلائز کراتا ہے کہ ایسا درخت ہے یہ. کون سا ایسا درخت؟ کون سا درخت جس درخت کو اللہ نے کہا تھا قریب جاؤ ظالم ہو جاؤ گے؟ وہ درخت کیا تھا؟ کیا تھا درخت وہ؟ یہ برا تو کلمہ بول رہا ہے یہاں پر. وہ یہ برا کلمہ ہی تو بول رہا ہے کہ ایسا درخت ہے کہ ہمیشہ رہے گا. یہ برا کلمہ ہو رہا ہے. یہ اس کی بات سن رہے ہیں آپ, یہی تو سن رہے ہیں. یہ برا کلمہ ہی یہ بول رہا ہے کہ یہ ایسا درخت ہے جو ہمیشہ رہے گا. اللہ کی بات کو کانٹرڈکٹ کر رہا ہے کہ یہ ایسا درخت. ایکچولی تو گمان کروا رہا ہے آپ کو, یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ یہ ایسا درخت ہے کہ جو ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ کا درخت ہے یہ, یعنی ٹری آف ایٹرنیٹی. یہ اس نے آپ کو اس درخت کے بعد قریب یعنی ایسی بات جو کہنا, یہ برا پر. اور ایسی بادشاہ جو کبھی ختم نہیں, ایسی مملکت یا ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ مر کے زندہ ہو جاؤ گے, ہمیشہ زندگی رہو. تو بیسیکلی ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ اس کو مرنا ہے, لیکن اس ریالٹی کو وہ دیکھنا نہیں چاہ رہا. تو انہوں نے جنت میں آپ کو ایسی بات کہنی ہے کہ آپ درخت کے قریب کیسے جائیں گے. بادشاہ آپ کو ملا رہا ہے. اور آگے دیکھیں اور بھی بات دیکھیں کیا کہیں گے وہ شیطان. سورہ اعراف 7 اس کی 20 آیت. پس شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا, فوسوس لہما الشیطان. الاعراف 7 اس کی 20. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. پس شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کی برائیاں جو پیچھے چھپی ہوئی تھیں ان کے لیے ظاہر کر دے. اور اس شیطان نے کہا کہ تم دونوں کے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا ہے سوائے یہ کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ. اور اس نے ان دونوں کو تقسیم کر دیا کہ بے شک کہ میں تم دونوں کے لیے نصیحت کرنے والا میں سے ہوں. اب جناب پہلے تو اس نے, پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا, اس نے یہ بولا تھا کہ ایسی مملکت جو کبھی ختم نہیں ہوگی, اور دوسری یہ کہ تم خالد, یہ درخت ایٹرنیٹی درخت ہے, ایسا درخت جو ہمیشہ ایسی بات ہے, ایسا کلام ہے, ایسے کہ ہمیشہ رہو گے تم. یہاں پر نیچے میں بتاؤں گا, نیچے یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تم فرشتے بن جاؤ گے. یہ اس درخت سے اس لیے روکا ہے سوائے یہ کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ اور یا ہمیشہ رہنے والوں میں سو جاؤ گے. اب ایک چیز بتائیے, فرشتہ پہلے تو کہا تھا مملکت, اور یا پھر کہا کہ ایسی زندگی جو ہمیشہ رہو گے. وہ ایسا درخت ہے جس سے ہمیشہ کی زندگی ملے گی. یہاں بولا کہ تم فرشتے رہ جاؤ گے اور ہمیشہ رہو گے, ہمیشہ کی زندگی ملے گی. او تکونا من الخالدین, تم ہمیشہ زندہ رہو گے. یہ انہوں نے یہاں پر یہ کہہ دیا. روٹ میننگ ہے تو اس میں پاور کا بھی آتا ہے, اونر, مالک, ملک, ملکیت. تو کچھ پاور سے بھی آتا ہے, پوزیس اون کرنے کے لیے, تو ایسا کو اون کر لیں وہ. تو ایسی چیز بنائی کہ تم اونر بن جاؤ گے, بادشاہ بن جاؤ گے, مالک, فرشتہ بن جاؤ گے. پاورفل چیز ہے نا وہ. یہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے فرشتوں کے بارے میں. تو وہ کہہ رہا ہے ایسے بن جاؤ گے اور تم ہمیشہ رہو گے. یہ لیکن یہاں اوپر اب ایک بات اور ہے کہ اس نے دھوکہ وسوسہ لہما الشیطان, تو اس نے دھوکہ دے رہے. اس بات پہ کس طرح آدمی دھوکے میں آئے گا کہ یہ بات کو صحیح سمجھ لے.
ایک چیز یاد رکھیں کہ کسی بھی بات کو کرانے کے لیے پہلے آدمی کے ذہن میں کوئی بھی پلان ہے. فرض کو میرے عام لائف میں کوئی پلان ہے کہ میں یہ بات کنونس کروانا چاہتا ہوں لوگوں سے, تو وہ اصل بات کو میں نے بڑا چھپا کے رکھنا پیچھے, آگے سے ادھر ادھر سے باتیں لا کے پھر اپنی بات وہ جو لانی تھی ایسے لائی گئی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. اس طرح کی بات کہہ رہا ہوں. تو لیکن شیطان کو جب ایک بات منوانی تھی, غلط کام کروانا تھا, یعنی اس درخت کو قریب پہنچوانا تھا, اپنی کلام کی بات منوانی تھی, تو وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے آپ کو کمزور کرتا ہے. وہ کس طرح کہ اللہ اس میں لکھا ہے پس شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کی برائیاں جو پیچھے تھیں ان کے لیے ظاہر کر دے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ پہلے آپ کو آپ کی برائیاں, آپ کی کمزوریاں سامنے لائی گئیں. جب آپ کی برائیاں یا کمزوریاں سامنے آ گئیں, اب وہ ایکشن کروائے گا اور پھر بتائے گا کہ کیونکہ وہ چیز پہلے آپ کے سامنے آتے ہی آپ کمزور پڑ گئے. تو شیطان نے پہلے ان کی کمزوریاں سامنے لایا. جب کمزوریاں سامنے لے آیا تو کمزور ہو گئے وہ. تو پھر کہا کہ تمہیں اس لیے روکا, دیکھیے وہی لکھا ہے بس شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ان دونوں کی برائیاں جو چھپی ہوئی تھی پیچھے تھی ان کے لیے ظاہر کر دے. اور اس شیطان نے کہا کہ تم دونوں کے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا ہے سوائے یہ کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ. اب آگے بات کی, پہلے برائیاں سامنے لے آیا اور پھر یہ کہا کہ یوں روکا ہے درخت کے لیے تاکہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. تو اسی طرح اب دیکھیے یہ دھوکہ ہو رہا ہے اور کنٹینیو کس طرح دھوکے میں آ رہا ہے. سورہ اعراف 7 اس کی 22 آیت فَذَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. پس اس شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ کے ساتھ دلیل دے کر پس ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا, پس ان دونوں پر ان کی چھپی ہوئی برائیاں ظاہر ہو گئیں اور ان دونوں نے اپنے اوپر جنت کے پتوں سے ٹاکنا شروع کر دیا. اور ان دونوں کے رب ان دونوں کی اور ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو ندا دی, کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے روکا نہیں تھا, اور کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کے لیے کھلا دشمن ہے. اب یہاں پر پیچھے تو بتا دیا کہ کس طرح وہ دھوکہ دے رہا ہے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے شیطان نے دھوکہ دے کے یہ ایڈ کروا لیا. اب آپ یہ دیکھیے ان کے پیچھے جو جہاں اللہ کہتا ہے کہ ان دونوں کی اب وہ جنت میں کیا کیا تھا, پھر دیکھیں جنت میں کیا تھا کہ آپ کو بھوک نہیں لگے گی, پیاس نہیں لگے گی, ننگے نہیں رہیں گے, اور چوتھی شکار نہیں. اب جب آپ نے کیا تھا آپ کو سب بھوک لگنے لگی ہے نا. اب پاور چاہیے مجھے, اور کیا چاہیے, نالج کی پیاس آ رہی ہے. اب نالج کا پیاسا ہوں میں, کہتے پھر رہے ہیں بھائی پیاسا ہوں میں, اور کیا زخم بھی لگ رہے ہیں, افسردہ بھی ہو رہے ہیں.